الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الشجر وبعدد تواب البرار والبحار، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، آج میں عصر کی نماز کے بعد ایک جنازے میں شریک ہوا جو میرے نہایت ہی دوست تھے، جناب امیر صاحب، جن کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ دراصل ان کی موت بھی ایک عجیب موت تھی۔
کل شام 7:30 پونے 8 بجے جب میں گھر سے پروگرام کو نکل رہا تھا، جے نگر 9th بلاک میں میرا پروگرام تھا، کپڑے بدل کر جب میں باہر نکلا، میں اور میرے دوست جناب محمد حسین صاحب بھی تھے، تو ہم دونوں کی ملاقات ان سے بالکل گھر کے قریب ہوئی۔ ہم تینوں تھوڑی دیر کھڑے رہے، بات چیت کرتے رہے، تھوڑی دیر مذاق بھی کیا، چھیڑ چھاڑ بھی ہوئی۔ اس کے بعد ہم اپنا راستہ دیکھے اور انہوں نے اپنا راستہ دیکھا۔ پروگرام سے میں واپس ہوا، رات گزری، صبح کو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ کیسے تھے؟ بالکل نارمل، کوئی ذرا برابر ان کو تکلیف صحت کے اعتبار سے نہیں تھی، یہاں تک کہ نہ سر میں درد تھا نہ پیٹ میں درد تھا، بڑی بیماریاں تو دور کی بات، ایک چھوٹی سی بیماری بھی نہیں تھی۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک دعوت میں گئے، دعوت سے سیدھا گھر آئے، اس کے بعد انہوں نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر تالا ڈال کر سو گئے۔ نماز کے بڑے پابند تھے، فجر کی نماز ہمیشہ وہ لبابین مسجد میں پڑھتے تھے۔ اس دن انہوں نے آج صبح کو نماز نہیں پڑھی، صبح کو 8 ہو گئے۔ دیکھا گھر والوں نے کہ آج کیا بات ہے کہ ہمارے ابا نماز کو بھی نہیں گئے اور 8 ہو گئے، سو رہے ہیں۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی رسپانس نہیں تھا، بار بار مارے تو کوئی جواب نہیں ہے، دریچہ کھول کر دیکھا گیا تو سو رہے ہیں۔ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا تو دروازہ توڑ کر جب اندر جا کر دیکھے، نہیں معلوم کہ رات کے کس حصے اور کس وقت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت اور شب برات کو صرف 12 گھنٹے باقی تھے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی قدرت دیکھیے، ہماری بھی طبیعت اچھی ہے، ہم بھی کل رات کو سوئے، ہم نے بھی صبح کو اٹھا، لیکن اللہ کو مرضی نہیں تھی کہ ان کے مقدر میں آج رات نہیں ملی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مقدر میں رات ملی ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے پر مسلمان کو راضی ہونا ہے۔ کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام کس عبادت کے بدلے میں دیا؟ ویسے تو نبیوں کو جو مرتبہ ملتا ہے ان کے مرتبے اور ان کی عبادت میں کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل سے ہر مرتبہ عطا فرماتے ہیں، ان کو عبادت کے صدقے میں کوئی مرتبہ نہیں ملتا۔ کسی ایک عام انسان نے حضرت ابراہیم سے پوچھا پھر بھی، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ کس عبادت کے بدلے میں دیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کے ہر فیصلے کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاتا ہوں، تو اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے فیصلے پر خوش رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ کا فیصلہ اگر انسان کو پسند نہیں بھی آیا تب بھی انسان اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ انسان کیا پوری کائنات کو بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہر چیز ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ کوئی خدا کو پوچھ نہیں سکتا کہ مولا کائنات آپ نے یہ کام کیوں اور کس لیے کیا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، شکر ادا کریں۔ آپ مسلمان شکر نہیں کرتا، اچھے موقع ملے تو بھی شکر نہیں کرتا، بیپار ہوا تو بھی شکر نہیں کرتا، شادی ہوئی تو بھی شکر نہیں کرتا، بچے پیدا ہوئے تو بھی شکر نہیں کرتا، کبھی بھی شکر نہیں، کبھی بھی ٹینشن ہی ٹینشن میں رہتا ہے۔ بیپار کیسا چل رہا ہے بھائی؟
کیا کی حضرت ٹھنڈا ہے، اس کا ایمان ٹھنڈا ہوا ہے. بیپار میں شکایت، گھر کیسا بھی ہے؟ کم سرس ہے حضرت، گھر کم سرس، بیپار ٹھنڈا. تو کیسا بھی ہے؟ ویری پرفیکٹ. واہ واہ. گھر کم سرس، بیپار ٹھنڈا، انہیں پرفیکٹ ہے. نہیں، شکر ادا کرو ہمیشہ. اللہ کا اٹھے اور بیٹھے ہر حال میں شکر ادا کرو، ہمیشہ الحمدللہ کہو. اللہ کے رسول نے اپنے غلاموں کو یہی تربیت دی ہے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور آج کی رات تو اتنی مقدس رات ہے، اور اس رات کے ملنے پر اگر مسلمان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو مجھے معاف فرمائے، میں کسی کو بددعا نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر آج کی رات کے ملنے پر کوئی مسلمان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، نہیں معلوم کہ آئندہ شب برات ہمارے مقدر میں ملے گی کہ نہیں ملے گی. اللہ نے کہا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم عذابی لشدید. اگر تم شکر ادا کرو گے تمہارے نعمتوں کا اضافہ ہوگا. تم اگر شکر ادا نہیں کرتے میرا کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑے گا تو تمہارا بگڑے گا. اس لیے آج مسلمان کو کئی چیزوں کا شکر ادا کرنا ہے. سب سے پہلا شکر، آج کی رات شب برات ہے، مقدس رات، ہر سال سنتے آ رہے ہیں کتنی اہم رات ہے. لیکن افسوس کے بولتے بولتے میں شاید تھک چکا ہوں. شب برات کے متعلق تو 3 قسم کے لوگ پیدا ہو گئے. ایک جماعت تو صاف انکار کرتی ہے، نہیں بھائی شب برات کی برات کیا دن بھرک کو لوگوں کو سجانا چاہوں. یہ ہے فرقہ اہل حدیث. میں نام نہیں لیتا ہوں، سن لیجیے. یہ گمراہ فرقہ ہے جو خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. صاف کہہ رہا ہے نہیں شب برات کا ثبوت قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، پھر ان کے گھر میں ہے. انہیں پڑھا کیا قرآن؟ جو بھی قرآن بولتی، جو بھی حدیث بولتی، ان کو قرآن بھی معلوم نہیں، حدیث بھی نہیں معلوم. چپکے آ کر فتنہ کرتے ہیں. انہیں بھی جاہل، انہیں جسے سنا تھا انہیں بھی جاہل. صبح سے تو میرا بھیجا پگا، اس کا تو پگڑی بڑی ہوتی. چیف منسٹر کو اٹھتے سونا نہیں ہوں گے، کمشنر کو اٹھتے سونا نہیں ہے. 3 مرتبہ بیٹری چارج کرا ہوں گے. حضرت 3 مرتبہ بیٹری چارج. کون بھی فون کرتا سب سے پہلے پوچھتا حضرت تمہارا بیان کا. میں بولتا پہلے جے نگر میں اس کے بعد گوری پڑھ لیں گے. اچھا حضرت کیا آج کی رات جاگنا نہیں کرتے نا؟ نہیں تو کیا بات، نیند کے گولا نہیں تو باٹل مر کو سونا. کیا حضرت آج کی رات جاگنا نہیں کرتے نا؟ کی وہی وہ قرآن میں بھی نہیں کرتے، حدیث میں بھی نہیں کرتے. کون بولے؟ ہمارے دوست بولے. ان کو سے مدرسے کے فارغ نہیں حضرت، میکینک ہوں. میکینک رچا کو انہیں مسئلے پیش کر رہا ہے نا. ایسا میکینک اگر مولوی ہوگا تو کمپنی ڈوبے گا نہیں. کون کا میکینک ہے، مسئلہ بول رہا ہے. واخر مسلمان ہماری ہے نا، دین کو، شریعت کو، فقہ کو، مسئلے مسائل کو بچوں کا کھلونا سمجھ گئی. میرے بھائی، میرے دوست، دین، قرآن، حدیث، فقہ، مسئلے مسائل یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اسے پیش کرنے کے لیے پہلے مدرسوں کے اندر 8-8 9-9 سال تک پاپڑ بیلنا پڑتا ہے. معلوم ہے کیا صحیح کیا غلط، کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، کیا اچھا کیا برا. بولنے کے لیے کیپیسٹی بھی ہونا چاہیے. سن لو آج انشاءاللہ تعالی رات باقی ہے، بات باقی ہے. انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا
میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے عاجز اور فقیر کو حق کے لیے قبول فرما لے. میں تمہاری دولت کے لیے آج دعا کروں گا میرے دوستوں, میں تمہاری زندگی کے لیے میں دعا کروں گا, آج تمہاری آل اولاد کے لیے دعا کروں گا, تمہارے مرحومین کے لیے دعا کروں گا, لیکن اس بھرے مجمع سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے حق کے لیے آپ دعا کریں. اللہ مزمل کو رکھے گا تو حق کے لیے رکھ, جب مزمل سے حق ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا سے مزمل کو اٹھا لے. میں اس دعا کی درخواست کرتا ہوں. ہمیشہ آپ نے مجھے دعا کی درخواست کی ہے, آج بھری رات میں آپ نوجوانوں سے, آپ بزرگوں سے دعا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کے لیے قبول فرما لے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سنری حق کہنے کی میرے سینے کے اندر عطا فرمایا ہے, اسے آگ بنا کر مرنا چاہتا ہوں. میں نہیں ڈرتا, ہے نہیں ہے, صحیح غلط, مرنا آج بھی مرنا کل بھی. چھوڑ ڈالے تو بچ جا تو نہیں تو مر جا تو مل کر ہے کیا نہیں ہے. اگر اسپتال میں مرا تو شادی موت, گھر میں مرا تو شادی موت, جاہلا مار کر مرا تو شہیدی موت. معلوم میں اتنی اچھی موت چھوڑا تو میں کیا کروں. حق بولوں گا ڈنکے کی چوٹ پر, رستم کی رستم گری نہیں چلے گی, دادا کی دادی گری نہیں چلے گی, منسٹروں کی حکومت میرے سامنے نہیں چلے گی. ارے ہمارے بزرگوں نے مار کھائے تو ہمارا تمہارا حساب کیا ہے. امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھتا ہے تو مزمل کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. امام ابو حنیفہ جیسے آدمی حق بول کر جیل کو گئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کوڑے کھائے, کوڑے. امام احمد بن حنبل 4 امامہ میں سے ایک امام, 4 امامہ جنوبی میں شاید نے عرض کیا تھا, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل. کتنے امامہ؟ کیا اگر ہماری گولی پڑھنے میں 20 پر روح ہی نہ ہے, تمہیں 40 بول رہی نہ سمجھے. وہ امامہ میں بھی یہ امامہ میں فرق ہے. یہ امامہ نماز کے, وہ امامہ ہی نا مسئلے مسائل نکالنے کے, سمجھ. یہ اماموں میں بھی وہ امامہ میں فرق ہے. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ یہ چوٹی کے امام ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر کے امت پر احسان کیا اور قرآن اور حدیث کے تہ میں اتر کر ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث سے سبوں کے مسئلے نکالے. امام شافعی ایک رات میں ایک حدیث سے 170 مسئلوں کو نکالا. ایسے امام احمد بن حنبل, ان کے زمانے میں ایک مسئلہ آ گیا, کیا قرآن اللہ کا کلام کی نئی کی, اصل میں مخلوق کی نئی کی بول کر مسئلہ ہے, وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تو موٹا دماغ نا, باریک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. میرے بیٹے کو چھوڑنا نہیں رہے, پکڑ لے با گھٹے, باریک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا, اسے نہیں چھوڑنا رہی نا. بھوت بول رہا ہے, تو بھوت کر رہا ہے نا, تجھے چھوڑ رہا ہوں میں بھوت بولا تو دکھ گا. امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک مسئلہ آیا, قرآن اللہ کا کلام کی نہیں کی. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس زمانے میں بھی کچھ یہودیوں کے ایجنٹ تھے جو قرآن کی شان کو نیلے نیز کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. اور بادشاہ جس دور میں بھی پیدا ہوا اکثر بادشاہ عقل سے کورے تھے, عقل مند کو حکومت نہیں ملتی. سمجھ نہیں, عقل مند کو حکومت نہیں ملتی. جو جتنا بیوقوف ہوتا اسے حکومت ملتی ہے, بہت کم ہے یہ جن عقل مندوں کو حکومت ملی ہے. بادشاہ بھی یہودی اور یہودی کے پروردہ علماء کے داؤ میں آ گیا. بادشاہ نے کہا احمد بن حنبل کو کہ احمد مسئلہ بدل دو ورنہ میں بادشاہ ہوں, تمہیں امام ہے, میں ماروں گا تم کو. امام احمد بن حنبل نے کہا تیرے ہاتھ سے جو ہوتا تو کر, لیکن امام احمد بن حنبل اپنی زبان کو تراش سکتا ہے, گردن کٹا سکتا ہے, لیکن مسئلہ بدل نہیں سکتا. ویسے علماء کے ہم
ہماری ڈکشنری میں بھی ڈر اور خوف ہے نہیں. اللہ کا فضل ہماری ڈکشنری میں بھی نہیں ہے ڈر اور خوف نام کی کوئی چیز. امام احمد بن حنبل کو پکڑ لیا گیا, جیل میں ڈالو, ڈال دی. امام مسئلہ بدل دے, نہیں بدلا جائے گا مسئلہ. تو تب جا کر بادشاہ نے کہا کہ امام تجھے کوڑے پڑیں گے, مار. اعلان لگا دیا کہ احمد بن حنبل کو چوک کے اندر کھڑا کر کے کوڑے لگائے جائیں گے. کوڑا کسے کہتے ہیں؟ موٹا ڈنڈا. سمجھ میں آئی بات؟ کوڑے مارے جائیں گے. 10 جلاد, ہر ایک جلاد 10 کوڑے مار کر واپس آئے گا. پھر اس کی باری 9 جلاد کے بعد آئے گی, خوب زور سے مارے گا. بادشاہ نے اعلان لگایا جو جتنے زور کا کوڑا مارے گا اور جس کے کوڑے کے پڑنے کے بعد احمد بن حنبل زور سے آنکھ لگائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. سنتے ہو ایسے مار کھائے ہمارے بڑے, لیکن زبان نہیں بدلے, مسئلہ نہیں بدلے. مار کھائے جو جتنے زور کا مارے گا اور جس کا مار کھانے کے بعد احمد بن حنبل کی آنکھ کتنے زور کی نکلے گی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. ہر جلاد لالچ پرست, دولت کا پجاری, زور زور سے مارتا. 2 ہاتھ بندے ہوئے ہیں, پیر بندے ہوئے ہیں, شرمگاہ میں ایک سادی سیدھی لنگی ہے, اوپر کا کپڑا بھی نکلا ہوا ہے, کھلا سینہ اور پیٹ, کھلی پیٹھ ہے. احمد بن حنبل کو مارا جا رہا ہے, کوڑے کھا رہے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ احمد بدل دے مسئلہ. احمد بن حنبل نے کہا احمد مر سکتا ہے, کلام اللہ کے سامنے گستاخی قبول نہیں کر سکتا. مار کھائے گا, مسئلہ نہیں بدلے گا. مار پڑ رہے ہیں, مارتے جلاد تھک رہے ہیں. مار کھاتا ہوا وہ دین کی دیوار ایسے ہی کھڑی رہی. اپنے استقامت کا ثبوت قیامت تک پیدا ہونے والے غلامان محمد کو دیا, لیکن اپنے استقامت سے ایک قدم پیچھے بھی نہیں ہٹا. مار کھاتے کھاتے امام احمد بن حنبل کی لنگی کھلتی ہے تو اس وقت امام احمد اپنے شرمگاہ کی حفاظت کے خاطر نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر پروردگار کو پکارا اور کہا کہ الہ العالمین میں تیرے کلام کی حفاظت کر رہا ہوں, تو میری عزت کی حفاظت کر. میں تیرے کلام کی حفاظت کر رہا ہوں, تو میرے عزت کی حفاظت کر. تاریخ میں آتا ہے حضرت امام احمد بن حنبل کی لنگی جھڑتی ہے تو باندھنے والا کوئی نہیں تھا بلکہ اللہ کے فرشتے تھے. ایسے اللہ والے کبھی حق سے پیچھے نہیں ہٹے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علماء کو بھی حق کہنے کی توفیق اور جو حق کہتے ہیں ان کو حق پر استقامت رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ کے لیے دعا وہ کرنا ہے اور جہاں ہم آپ کو دعا کرنے کی باری آئے گی ہم آپ کے ہر مسئلے کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے. عرض یہ کر رہا تھا ایک جماعت ہی ایسی ہے جو کہتی ہے کہ آج کی رات کا ثبوت نہیں ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, مجھے تو کچھ اور توبہ کے عنوان پہ عرض کرنا ہے. دلوں کو پگھلانا ہے, جذبات کو بھڑکانا ہے, آنکھوں سے آنسو نکالنا ہے, خدا کے دربار میں بھیک مانگنا ہے, آج اللہ کو منانا ہے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, مختصراً کچھ بات عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. سب سے پہلے سن لیں آج کے رات کے ثبوت کے بارے میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب پاکستانی رحمت اللہ علیہ کی مشہور تفسیر معارف القرآن جو اردو میں چھپی ہے, پڑھنے کا اگر موقع ملے تو اٹھا کر پڑھو. اگر پڑھنے نہیں آتا تو پھر علماء کی اتباع کرو, علماء کی تقلید کرو, علماء کے کہے ہوئے پر عمل کرو, ورنہ پھر نجات کے لیے کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب پاکستانی رحمت اللہ علیہ پاکستان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہوئے. بار بار پاکستان آیا تو ڈرو لو تم لگا کہا مولوی صاحب پاکستان بولے نا, کہا مولوی صاحب کو پولیس پکڑ لیتی کہ منجے پولیس پکڑی تو میں بولوں گا پہلے منموہن سنگھ کو پکڑو جی کہوں گا. انہوں ہاتھ ملا تو ان کو چھوڑ ڈالا, میں پاکستان بولا تو منجے پکڑ لیے ہیں. انہوں ہاتھ ملا کر آئے, گلے ملا کر آئے, کانوں میں بات کر کو آئے, ان کو چھوڑ ڈالا. ہم نے صرف حضرت کا ایڈریس بتا رہی ہوں.
پاکستان کی طرفداری نہیں کر رہی، سمجھ میں ایڈریس بتا دو خالی، کہاں کے مفتی شفیع صاحب گوری پڑھنے کی کسی وجہ نہیں پاکستان کی، خالی ایڈریس بتا رہے تو ہمیں سمجھ میں آئی بات ہے، ورنہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تمہیں بعد میں بولیں گے پہلے ہمیں بولتے ہیں، سمجھ میں آئی باتیں۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب ایک ایسے بزرگ، ایک ایسے فقیہ، ایک ایسے جلیل القدر اللہ والی شخصیت گزری ہے، ابھی میں نے کتاب میں پڑھا کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 1.5 لاکھ مسائل کا جواب دیا ہے۔ ہائے ہائے، کتنے لاکھ؟ 1.5 لاکھ مسائل کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے ایک مشہور اور شاہکار تفسیر لکھی ہے معارف القرآن، اس کے اندر سورہ دخان کی تفسیر میں لکھا ہے حضرت نے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس آیت کی تفسیر میں حضرت نے لکھا ہے کہ صحابہ میں ایک جماعت، بالخصوص حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا فتح مکہ کے بعد، حضرت اکرمہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت دراصل شب برات کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت کس کے متعلق؟ شب برات کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک رات اللہ کے رسول میرے بستر سے غائب تھے، میں نیند کی حالت میں اللہ کے رسول کے بستر پہ ہاتھ رکھا، محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول میرے بستر پہ نہیں ہے، مجھے خود ڈاؤٹ ہوا کہ کہیں میری باری چھوڑ کر اللہ کے رسول کسی اور بیوی کے گھر تو نہیں چلے گئے۔ میں اٹھ کر کیا دیکھتی ہوں گھر کو تو اللہ کے رسول گھر میں نہیں، باہر جھانکتی ہوں تو باہر نہیں۔ بعد میں میری نگاہ پڑتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں کھڑے تھے جنت البقیع کے۔ مدینے کا ایک ہی قبرستان ہے، دوسرا کوئی قبرستان نہیں۔ آج بھی حضرات حجاج کرام قبرستان کو دیکھتے ہیں، وہ ایسا قبرستان ہے جس میں 10,000 سے زیادہ صحابہ دفن ہیں۔ حضور نے فرمایا جو میرا غلام اس قبرستان میں دفن ہوگا اس غلام کی میں ضرور سفارش کروں گا۔ سمجھ میں آئی؟ بڑا خوبصورت قبرستان ہے، بڑا پیارا قبرستان ہے۔ رات کے اندھیرے میں بھی الحمدللہ اجالا محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے قبرستان ذرا دیکھو کیسے ہی معلوم، میں کئی مرتبہ بولا خالی 17 چرا ڈالے ہمیں کروڑ پتی سرانے رکھو رہتے دیکھو، کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر الحاج فلاں کاتب ایک نام لیا تو وہ نام کس کے دلی بابا کا رہا تو انہیں گرم ہو جانا، میرے بابا کو نوٹ کرے تو مولانا بن کر کیا کہ ایک مسٹر ایکس وائی زیڈ دیکھتا کہ اتنا بڑا نام ہے، نور اللہ مرقدہ رحمت اللہ علیہ فلاں فلاں، پیچھے انہوں کب پیدا ہوئے کب مرے وہ پورا ڈیٹا۔ اس کے بعد بہترین ایک شعر، سمجھ میں آئی بات ہے کیا تم ایک اچھا شعر اس میں لکھو رکھا ہے، بولتے سرانے رکھ ڈال تو اوپر بہترین ماربل کی چپڑی خبر کے اوپر کام بابا اٹھ کو باہر آ جاتے ہیں بول کر کانگریس ٹیکس کے سمجھ میں یہ بات ابا باؤنا کو پوری پراپرٹی ستیہ ناش ہوگی ہے سب آؤٹ کو تمہیں سمجھ میں آئی بات۔ ایک وہاں کے خبریں بھی ہیں، ایک یہاں کے خبریں بھی ہیں۔ زیارت کرو میرے دوستوں، شوق سے زیارت کرو، قبرستان کو جایا کرو، دنیا کی حقیقت معلوم ہوگی، موت کی محبت معلوم ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ قبرستان ضرور جایا۔ حضور نے فرمایا میں پہلے تم لوگوں کو قبرستان کی اور خبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، لیکن آج میں نہیں روکتا، ضرور خبر کی زیارت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر تم کو موت کی یاد دلاتی ہے، خبر تم کو موت کی یاد دلاتی ہے، لیکن ہم نہ خبر گئے تو نہ یاد دلانے کے واسطے ہمیں جاتے نہیں۔ موت کا تو ڈر، ابھی جے نگر گیا تھا، جے نگر 4 بلاک سے آ رہے تھے، خالی یہ جلسہ رہتا، کتنے جنے رہتے کہ حضرت یہ بھی بولو یہ بھی بولو یہ بھی بولو یہ بھی بولو، کیا میں مزمل کی نہیں ٹیب ریکارڈ ہے حضرت اس کے بارے میں بولو اس کے بارے میں بولو۔ ایک نوجوان بولے حضرت ذرا موت کے بارے میں بولو، حضرت ہمارے نوجوان موت کا تو ڈرتا ہی۔
شب برات سے بھی موت کو کیا تعلق ہے؟ شادی کی فضیلت میں کبھی چہلم کا موت کا تو ڈرے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ کیا کیڈبری چاکلیٹ کھا لینے کے واسطے ہے؟ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے. موت کا تو ڈر نہیں ہوا تو اور کیا ہوگا؟ ہاں کیا واسطے ڈرتے معلوم ہم لگا موت کو؟ اس لیے کہ ہمارے پاس عمل نہیں ہے. ڈر ہے ضرور، آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے. موت کی سختی سے ڈر نہیں ہے، موت کے بعد کے امتحان سے ڈر ہے. سوالوں کے بارے میں، نماز کے بارے میں سوال ہوگا تو جواب نہیں، داڑھی کے بارے میں سوال ہوگا تو جواب نہیں، ٹی وی کے بارے میں سوال ہوگا تو جواب نہیں، لباس کے بارے میں سوال ہوگا تو جواب نہیں، قرآن کے بارے میں سوال ہوگا تو جواب نہیں، زکات کے بارے میں سوال ہوگا تو جواب نہیں، شرک کے بارے میں سوال ہوگا تو جواب نہیں، بدعت کے بارے میں سوال ہوگا تو جواب نہیں. اسی لیے تو ہم لوگوں کو ڈر تھا، ڈر ہے. لیکن وہ اللہ والے موت سے اس لیے نہیں ڈرتے تھے کہ موت کے بعد کا پورا امتحان ایک ٹائم میں وہ حل کر سکتے. موت کے بعد کا امتحان ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. مرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جنہوں نے فارسی کے اشعار میں پند نامہ بول کر ایک کتاب بھی لکھی ہے جو مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے. بڑی بہترین کتاب ہے پند نامہ. مجھے خواہش ہوتی ہے مولانا کبھی کسی وقت میں گلستان بولستان پند نامہ یہ تمام کے اشعار پڑھ کر ان کا ترجمہ ان لوگوں کو بتاؤ، کیونکہ قرآن اور حدیث کے بعد پھر اللہ والوں نے اتنی اچھی کتابیں لکھی ہیں جن کتابوں کا ترجمہ پڑھ کر اگر ہم لوگ عمل کر لیے تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہم لوگوں کو آسان ہو جائے گا. معلوم ہے آپ کو؟ جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مثنوی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب گلستان بوستان، اور کریمہ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پنامہ، یہ عربی کی فارسی کی کتابیں ہیں. بڑے اچھے معنی ہوتے ہیں. انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر شروع کر دو ٹھیک ہے. تو ٹینشن نہیں تو خطبے دینا. آج کل کیا خطبے دینا؟ شام بھی مرنا نہیں، لکڑی بھی ٹوٹنا نہیں کی ٹوٹنا کی. لکڑی ٹوٹے نہیں سکا مارے تو سانپ مارے گا کہ بچ کو نکلے گا، انہیں سمجھے گا کہ ٹکرا ہی نہیں بول کر رہے. ایسا زور سے مارنا کیا ہو جانا؟ سانپ مر جانا. سانپ بھی مر جانا کہتے، لکڑی بھی ٹوٹنا نہیں کہتے. کیا بھی ہونے کی بات ہے یہ. خالی بیٹا شراب کرا تو بابا چپل پھینکتا تو چپل دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. سانپ مارا تو لکڑی نہیں ٹوٹنا کرتے. اس کا ٹینشن نہیں سب خطبے دینا کون سی بھی کیسا بھی جم ہم نہ کیا ہے. پھر بھی دل سے آواز آتی ہے نہیں، دامن حق نہیں چھوڑا جائے گا، دامن حق نہیں چھوڑا جائے گا. اس راستے پر سر کٹے ہیں، اس راستے پہ خون بہا ہے، کم سے کم ہم پسینہ بہائیں گے. گالیاں تو موسیقی مکہ پیغمبر کو دیتے تھے. ہمارا تمہارا کیا حساب ہے؟ حضور کو نہیں چھوڑیے قوم، صحابہ کو نہیں چھوڑیے قوم، تابعین تابعین کو نہیں چھوڑیے قوم. گالیاں حضور کو دیتے تھے. صحابہ آ کے کہتے ہیں رسول اللہ آپ کو گالی دیتے ہیں تو ہمارا خون کھولتا ہے، خون کھولتا ہے. سنو مسلمانوں، یا رسول اللہ آپ کو گالی دیتے ہیں خون کھولتا ہے ہم کو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس لیے صبر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ گالی لگنے والی چیز نہیں ہے، گالی ریٹرن جا کر اسے لگتی ہے. لیکن رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کو گالی دیتا ہے، کیا گالی دیتا وہ چھوڑ ڈالو. بولوں گی نکو ڈر گئے، خالی نقل کرا تو ڈر گئے نا. ہم نہ ڈائریکٹ دیتی نا گالیاں، ہمیں کیا نہیں کرنا. خالی انہیں کیسی گالی دیا کہ کو بولے تو تم لگا کو برداشت نہیں ہوتا نا. ہمارا بھی ایک جگر، ہمارا بھی ایک دل، ہمارا بھی ایک جگر، ہمارا بھی ایک دل کہ ہمیں حق بھی بولے، قوم کو شرک سے بھی بچائے اور الٹا گالی بھی سنے. اللہ کے رسول کی اگر سنت سامنے نہ ہوتی تو تمہاری گالی سے زیادہ ہماری بد دعا تم لوگوں کو غارت کر دیتی. آقا نے فرمایا کہ بد دعا کسی کو نہ دو، بد دعا کسی کو نہ دو. اس لیے ہم بد دعا نہیں دیتے، ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ گالی دینے والے کو عقل عطا فرما، گالی دینے والے کو سمجھ عطا فرما، گالی دینے والے کو صحیح اسلام عطا فرما، گالی دینے والے کو اے اللہ شرک سے حفاظت فرما، گالی دینے والے کو بدعت سے حفاظت فرما، گالی دینے والے کو اے اللہ نبی کا سچا پکا غلام بنا دے، گالی دینے والے کے دل کے اندر صحابہ کی عظمت پیدا کر دے. یہ ہماری دعا ہے. اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے ہم کو دعا دینا سکھایا، کسی کے بڑے نے کسی کو گالی دینا سکھایا ہے.
فرق یہ ہے جس نے سکھایا وہی اس کے سامنے پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال عرض کر رہا تھا, آج موت سے کیوں ڈرتا مسلمان؟ مر جاؤ گا تو مر جاؤ تم بھی, کئی کو ہمیں مرنا ہے ہمارے طرف سے تمہیں مر جاؤ, ہمیں نہیں مر رہا ہے, مریں گے نہیں مریں گے. کیوں؟ ہمارے پاس عمل کی پونجی نہیں ہے, عمل کا سوٹ کیس نہیں ہے, عمل کی چیک نہیں ہے. خبر میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیا جائے گا؟ اگر خبر میں جواب نہیں دیں گے, حشر تک خبر کی زندگی میں پاؤں مارتے رہنا پڑے گا, فرشتے جوتے مارتے رہیں گے. ایک ایک کوڑے پر خبر کے اندر 70 گز اندر دھستا رہ جائے گا. حدیث میں آتا ہے بے نمازی کو ایک فرشتہ بے نمازی کے قبر پر اللہ تعالیٰ اتارے گا, جو خاص بے نمازی کو سزا دینے کے لیے اللہ نے بنایا ہے. اب وہ فرشتہ اترے گا جس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی, جس کے دانت لوہے کے ہوں گے, اس کا اتنا بھیانک چہرہ ہوگا اور اس کا اتنا بھیانک جسم ہوگا, اگر اس کا سایہ بھی زمین کے اوپر پڑ جائے تو قیامت تک زمین میں کوئی گھاس پیدا نہیں ہوگی. اب ایسا فرشتہ ہاتھ میں درہ لے کر بے نمازی کے قبر پہ اترے گا اور اسے ایک مار مارے گا تو 70 گز وہ مردہ زمین کے اندر دھس جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھیں گے نماز کب سے؟ ذرا کام ہونا ہے, شادی ہونا شادی کے بعد پڑھ لیتے ہو, بچہ ہونا بچے کے بعد پڑھ لیتے ہو, بچی کی شادی ہونا اس کے بعد پڑھ لیتے ہو, اس کے بعد کوئی میریٹڈ گھر سے ہوا تو کیا کرنا, نماز پڑھ لیں گے. وہاں تک پڑھتے ہم لوگ نماز نہیں, اب سے شروع کرو, کل صبح سے, آج صبح سے شروع کرو, فجر سے شروع کرو, یہ نیت لے کے شروع کرو کہ مولا بقیہ زندگی کو میں بھی بھلا دیتا ہوں, تو بھی مٹا دے, آئندہ زندگی کو میں شروع کرتا ہوں, تو ہم تمام کو توفیق عطا فرما. کیا دعا کرنا؟ مولا گزری ہوئی زندگی کو میں بھلا دیتا ہوں, نام اعمال کو تو مٹا دے, آئندہ زندگی کو میں شروع کرتا ہوں, تو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ توبہ ایسی کرو کل سے ہم لوگ بدل جائیں. جھوٹی توبہ نہ کرو, جھوٹی توبہ کرتے 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 ہمارے دعاؤں کی تاثیر چلی گئی. جھوٹی توبہ کرتے کرتے ہمارے دعاؤں کی تاثیر چلے گئی. ہاں سچی توبہ کرے, ہاں ٹوٹ گئی, پھر توبہ کر سکتے. جھوٹی توبہ کرنے سے پہلے تو ارادہ رہتا سبا کو ہم نے کیا کرنا ہے, اور پھر بھی توبہ کر رہا ہے. سچی توبہ کرو میرے دوستو, سچی توبہ اللہ تعالیٰ جب قبول کرتے ہیں لمحے میں اسے گنہگار سے ولایت میں مقام عطا فرماتے ہیں. صحیح توبہ کا نتیجہ معلوم ہے. ابھی قریب میں حضرت مولانا شاہ اظہر کریم صاحب دامت برکاتہم آئے تھے, مختصر سا مجمع تھا, آپ حضرات تو گراؤنڈ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ باہر والے بھی بیٹھے ہوئے. انہوں نے ایک عظیم الشان واقعہ اپنی تقریر میں پیش فرمایا. اس واقعے کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج کی رات کے لیے بہت ہی موضوع ہے. حضرت نے فرمایا, سچی توبہ کا نتیجہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا. اللہ والے بھی تھے, 3 in 1 تھے, محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے, مفسر بھی تھے, پھر اگر کہیں گے تو 4 in 1 بھی تھے, وقت کے مایا ناز ولی بھی تھے. سمجھ نہیں, مایا ناز ولی بھی تھے. ان کی جب مجلس ہوتی, بیانات ہوتے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. کتنوں کا مجمع ہوتا تھا؟ ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. کیوں؟ اللہ والوں کی بات سننا شوق ہے, دل بدل جاتے ہیں. ایک ایک جملے سے دل بدل جاتے ہیں. ابھی آج صبح کو چند دوست مل کر کھڑ کر بات کر رہے تھے, سب کے سب مولانا تھے, 4 مولوی صاحب تھے جس میں میں بھی تھا. ایک مولانا کہہ رہے تھے بیعت کرنے کے بعد کیسے لگا. بیعت کرتے نہیں, بیعت کے بعد کا فائدہ کیا ہے؟ تو مولانا کہہ رہے تھے بیعت کرنے سے پہلے عبادت کرنا چاہتے تھے لیکن عبادت نہیں ہوئی. بیعت کرنے کے بعد گناہ کرنا چاہتے ہیں لیکن گناہ نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اللہ والوں کے دعاؤں کا نتیجہ ہے.
کتنا بہترین جملہ. بیعت کرنے سے پہلے جو عام زندگی تھی، ہم عبادت کرنا چاہتے تھے، نیکی کرنا چاہتے تھے، ہمارے ہاتھوں سے نیک کام نہیں ہوا. بیعت کرنے کے بعد حضرت نے کچھ دعائیں دی، کچھ علاج بتایا. صبح شام کچھ درود پڑھو، صبح کو 100 مرتبہ استغفار، شام کو 100 مرتبہ استغفار، صبح کو 100 مرتبہ درود، شام کو 100 مرتبہ درود. 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لو. یہ چھوٹا سا کام تم کرو اور بڑا کام میں تمہارے لیے تہجد میں اٹھ کر دعائیں کروں گا. ان دعاؤں کا نتیجہ یہ تھا کہ بیعت کرنے کے بعد کوشش کرتا ہے کہ گناہ کروں، لیکن گناہ کرنے نہیں ہو رہا. اپنی زندگی کو کسی اللہ والے کے حوالے کرنے کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنی زندگی اٹھا کر دے دینا. جب اپنی زندگی کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دیں گے تو ان کی دعائیں آلریڈی 24 آور ہمارے لیے لگتی رہے گی. پھر ایک الگ عنوان ہے، بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. عرض کر رہا تھا حسن بصری کا زمانہ تھا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہوتی تھی، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. اس مجمع میں عورتیں بھی آتی تھی، مرد بھی آتے تھے، لیکن عورتیں اور مرد کا درمیان پردے کا انتظام تھا. انہی عورتوں میں سے ایک جوان لڑکی بھی آتی تھی حضرت کی مجلس میں. اس جوان لڑکی کا نکاح ہوا. نکاح کے بعد کیا ہوا معلوم نہیں. ارے بولو جی. نکاح ہوا، نکاح کے بعد بچہ ہوا. ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولو بھی. ہوتا ہے. نہیں ہوا تو دوسری شادی کرنا، نہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانا، نہیں تو حکیم صاحب کے پاس جانا، نہیں تو عامل صاحب کے پاس جانا. عامل کیا دیتا انہیں؟ نیمبو دیتا، نارل دیتا، بچہ نہیں دیتا انہیں تعلیم دیتا، بچہ نہیں دیتا. بچہ دینے والا کون؟ اللہ. آج کی رات اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے آ جاؤ میرے بندو، تم گھر سے نکل کر مسجد تک آ جاؤ، میں عرش سے اتر کر پہلے آسمان تک آ جاتا ہوں. تم گھر سے نکل کر مسجد تک آ جاؤ، میں عرش سے اتر کر پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں. تم سب مل کر مجھے پکارو، میں تمہارے تمام پکاروں کو سنتا ہوں. کیا چاہیے تم کو؟ مغفرت؟ سر جھکا دو، آنسو بہا دو، پکا وعدہ کر لو آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا مولا، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. انسان ہے میرے مولا، مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، میں غلطی کرنے والا ہوں، میں گنہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس بھروسے پر میں غلطی کر لیا کہ مجھے معاف کرنے والا بھی ایک ہے. وہ کون؟ تو ہے. مناؤ میرے دوستو، اللہ کو مناؤ. ارے بیوی رس گئی تو منانا جانتے ہو، باپ رس گیا تو منانا جانتے ہو، ماں رس گئی تو منانا جانتے ہو. ہمارا خدا ہم سے روٹ گیا ہے، ہمارا خدا ہم سے روٹ گیا ہے. آج منا لو. مولا میں مانتا ہوں مجھ سے چوری ہوئی، مولا میں مانتا ہوں کہ مجھ سے زنا ہوا، مولا میں مانتا ہوں کہ مجھ سے فلاں ہوا، لیکن مولا بھروسے پر کر لیا. آج ہوش آ گیا مجھے، آج معلوم ہو گیا جہاں تو رحمان اور رحیم ہے وہاں قہار اور جبار بھی ہے. جہاں تو معاف کرنا جانتا ہے وہاں پکڑنا بھی تو جانتا ہے. جہاں تو جنت بھیجنا جانتا ہے وہاں جہنم بھیجنا بھی تو جانتا ہے. پر مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. آج میں وعدہ کر رہا ہوں، آج میں معافی مانگ رہا ہوں، آج میں مغفرت مانگ رہا ہوں. مولا مجھے معاف کر دے. 2 قطرے آنسو خدا کو منانے کے لیے اندھیرے میں اپنے سر کو جھکا کر تم اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں گے. تمہارے سجدے اور تمہارے آنسو کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ملائکہ کو بلائے گا. آؤ آؤ، کمال تمہارا نہیں کہ تم گناہ نہیں کرتے، کمال تو میرے اس بندے کا ہے کہ گناہ کر کے مجھ سے معافی بھی چاہ رہا ہے. آؤ دیکھو میرے بندے کو، تم گواہ ہو لو، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. صرف اتنا ہی نہیں میرے دوستو، اس خدا کے دربار میں اپنے سر کو جھکا دو میرے بھائیوں. خدا سے بڑھتی رحیم دنیا کے اندر نہیں، خدا سے بڑھتی کریم دنیا کے اندر نہیں، خدا سے بڑھتی غفار دنیا کے اندر نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے رونا چھوڑ دے، اپنے ماتھے کو اٹھا لے، اپنے سر کو اٹھا لے. میں تیرے گناہوں ہی کو معاف نہیں کیا بلکہ تیرے گناہوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا. اللہ اکبر. بندے میں نے تیرے گناہ کو معاف نہیں کیا بلکہ تیرے گناہ کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا. شراب پیا تھا نا، آج تو رو لیا، تیرے شراب کو میں نے شربت بنا دیا.
शराब पिया था ना, तूने आज रो लिया, मैंने फिर शराब को दूध पीने का अजर लिख दिया। तूने गुनाह किया था आंखों से, तूने गुनाह किया था आंखों से, मोहल्ले की औरतों को देखा था, तूने हर किसी को देखा था, लेकिन आज तो रो दिया है, आज तो मुझे मान लिया है, आज तो मेरे सामने सर झुका दिया है। मेरे बंदे तो सर उठा ले, तेरा रोना मुझे पसंद नहीं है, तू अपने सर को उठा ले, मैंने तुझे माफ कर दिया। तूने गैर औरत को देखकर माफी चाहा है, हमने तेरी निगाह को माँ को देखने का अजर लिख दिया है, बीवी को देखने का सवाब लिख दिया है, बहन को देखने का सवाब लिख दिया है। मेरे नौजवान रो दे, आज रो दे, दिल भर कर रो दे, रोना शुरू कर दे। तू रोएगा, खुदा तेरी मदद करेगा, तू रोएगा, तेरी ताकत में इजाफा होगा, तू रोएगा, तेरे गुनाह माफ होंगे, तू रोएगा, तुझे नमाज की पाबंदी मिलेगी, तू रोएगा, तुझे कुरान का शौक पैदा होगा, तू रोएगा तो शिर्क से बचेगा, तू रोएगा तो बिदअत से बचेगा। अगर अल्लाह के दरबार में तू नहीं रोएगा तो अल्लाह ताला दर दर तुझे रोने पर मजबूर कर देगा। आज रो रहे हैं, असेंबलियों में रो रहे हैं, पार्लियामेंट में रो रहे हैं, कारपोरेशन में रो रहे हैं, गली गलियों में रो रहे हैं, रास्तों में रो रहे हैं, मुसलमानों के पास रो रहे हैं, गैरों के पास रो रहे हैं, घर के मुतने वाले के पास रो रहे हैं। जिन मुसलमान की निगाहों से गैरों के पित्ते पानी होते थे, आज वो मुसलमान गैरों की निगाहों के सामने अपनी प्यांट में पेशाब और पाखाना करने पर मजबूर हो रहा है। जो मुसलमानों को पकड़ नहीं सकते थे, आज वो मुसलमानों को बगैर कसूल के लकब में डालकर उसे सजा दी जा रही है। क्यों? इसलिए कि मुसलमान अल्लाह के दरबार में रोना छोड़ दिया, अल्लाह को मनाना छोड़ दिया। अल्लाह फरमाते हैं कि रोले मेरे बंदे रोले, आज की रात में तेरी चाहतों को पूरा करने आया हूँ, तेरी आरज़ुओं को पूरा करने आया हूँ, तेरे इरादों को पूरा करने आया हूँ। तुझे मांगना है, मैं देना है, मैं तेरे मांगने को पूरा करने के लिए आया हूँ। क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए? अल्लाह फरमाते हैं हमारे कानों में वो ताकत नहीं है मेरे भाइयों, इसलिए तो गुनाहों की वजह से हमारे कानों के दरवाजे बंद पड़े हैं। अल्लाह पुकार रहे हैं कि आओ, क्या चाहिए तुमको? मग़फ़िरत, हम तुमको मग़फ़िरत दे देंगे। क्या चाहिए तुमको? औलाद, हम तुमको औलाद दे देंगे। क्या चाहिए तुमको? रोजी, हम तुमको ऐसी जगह से रोजी पहुंचाएंगे जहां तुम्हारा गुमान और तसव्वुर भी नहीं गया है। क्या चाहिए तुमको? इज्जत, हम तुमको इज्जत भी दे देंगे। इज्जत दुनिया वालों की निगाहों में नहीं, बल्कि हमारे निगाहों में भी तुम मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे, जमीन और आसमान के मलाइका की निगाहों में मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ऐसे ऐलान करते हैं, लेकिन ये बंदा अल्लाह के पास नहीं मांगता। याद रखो, तमाम औलिया इकराम का इस बात पर इत्तफाक है, जो अल्लाह के पास नहीं मांगता अल्लाह ताला गैरों का मुहताज बना देता है। अल्लाह के पास मांगो, क्या मांगना अल्लाह के पास? बड़ी बड़ी चीजें नहीं, छोटी चीज। आका ने फरमाया अगर तुम ऊंट में सवार हो, ऊंट को भगाने की छाती तुम्हारे पास हो, ऊंट को मारते हुए अगर तुम्हारी छाती नीचे गिर गई, तब भी तुम अल्लाह से कहो कि मौला ये छाती मुझे दे। उतर कर होना चाहे तो तुम उठा लो, किसी के पास ना मांगो, मांगना है तो अल्लाह से मांगो। किसके पास मांगना? मांगे अल्लाह के पास, ससुरे के पास मांगे, सास के पास मांगे। जिंदगी भर टेंशन में है सास ससुरे के पास मांगने के बाद। एक नौजवान बोले हजरत तुम्हें तकरीर में बोले सास तुम्हारी अम्मा, ससुरा तुम्हारा बाबा, बोलकर हमें मांगे तो अम्मा बाबा के पास ना मांगे सो में सास तुम्हारे अम्मा, ससुरा तुम्हारा, हमें मांगे तो अम्मा बाबा के पास मांगे तो तुम्हें कहीं को हमारे खिलाफ में बोलते वो अम्मा बाबा के पास मांगे तो बस मेरे बाबा तेरे अम्मा बाबा के पास भी मांग तब मालूम होता तुझे। इन्हें दूध पिलाने वाली माँ के पास मांगना छोड़ दिया, सके अम्मा बाबा के पास मांगना छोड़ा तो सास ससुरे के पास इसकी मांगता, इसमें कुछ दाल काला है। हाँ, मोहब्बत और लाड़ प्यार में बन गया, उन्हें भी दे डाले तो कभी दिए तो अच्छा है, नहीं बात नहीं है मेरे पास से। जब इनको आओ जी जाओ जितना बोलते हैं ये जब ससुरे को क्या बोलता? ये मेरा बेटा। ससुरा जाता बेटा का होगा उन्हें बोलता 50,000 होना बाबा, अब्बा क्या पुकारते हैं ससुरे को? अब्बा क्या पुकारते? अब तक पुकारे नहीं की नहीं होती है तो उन्हों आए तो इन्हों दिखते नहीं, इन्हों आए तो उन्हों दिखते नहीं, तो होता नहीं कहते। उसकी बेटी को शादी करके होगा है, उस बेटी के बाबा से होता नहीं कहते। ये जुल्म नहीं तो और क्या है मेरे भाई? मंगो, मंगने का मतलब क्या? दिए थे भी पदिया, अरे मंगो। बाबा के पास इतना अच्छा ससुरा को भी करोड़पति रहा तो टोपिया शाला उड़ा को कमा को रहा तो छोड़ो न को मंगो मंगो। अब 1 लाख रुपए होना आवाज रहा तो देता। अब मंदिर जरूरत है, तुम्हें डायरेक्ट पूछो, तुम्हारी बीवी को बीच में रखो नको के जाओ तुम्हारे बाबा के पास मंगला का गया ले ला कहीं तो फदिहा नहीं तो तू हाथ में हाथ वो अलग धमकियां रखे ले ला कहीं तो फदिहा नहीं तो तू हाथ की नहीं
ویسا نہیں, تمہیں ڈائریکٹ پوچھا ابا کیا بیٹے 1 لاکھ روپے ہے نا ابا, اسے بی پی چڑھتی دیکھو دوسرے کو انہیں فوراً ربدار کو فون کرتا کیا کہ جی میرا جمعی مجھے بلیک میل کر رہا ہے, انہیں بولتا مجھے 50 دے ڈالو 50 میں خصہ چکا ڈالتا ہوں, بتاؤ مجھے 50 دے ڈالو 50 میں خصہ چکا ڈالتا ہوں. ایسا ہے زمانہ نہیں میرے بھائی, منگو اللہ سے منگو, اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. جب تک یقین پیدا نہیں ہوگا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. پہلے یقین پیدا کرو کہ میں مانگوں گا اللہ مجھے دیں گے. کتنے % دیں گے؟ 100% اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. اس نیت کے ساتھ دعا کرو. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آج ہی میں نے پڑھا کہ جس دعا میں یقین نہیں ہوتی سمجھ جاؤ کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ. اور دوسری بات فرمایا, دوسری سطر میں حضرت لکھتے ہیں بغیر یقین کے دعا کرنا اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. بغیر یقین کے دعا کرنا اللہ کے شان میں گستاخی کرنا. اس پورے یقین کے ساتھ مانگو کہ آج میں مانگنے والا ہوں اور اللہ دینے والے ہیں. میں جو مانگوں گا اللہ تعالیٰ مجھے 100% دیں گے. لیکن فرق یہ ہے کہ نہیں معلوم کہ کل دیں گے کہ پرسوں دیں گے, زندگی میں دیں گے کہ مرنے کے بعد دیں گے. اللہ تعالیٰ جا کے دیں گے سب اللہ تعالیٰ. یہ ضروری نہیں اب مانگے تو اب بھی چھوڑنا, اب بھی چھوڑنا تو اللہ بولتا اب بھی داڑھی چھوڑ دیں گے ہمیں. تو اب بھی داڑھی چھوڑ, تو اب بھی چھپا کر, تو اب بھی ٹی وی نکالا, تو اب بھی کسی بھی دیکھنے کو, اب بھی چوری کرا ہوا مال پورا چھوڑ ڈال, اب بھی تو متقی بن جا. اللہ فرماتے میں تب بھی تجھے دیتا ہوں. انہیں بولتا میں داڑھی بعد میں چھوڑتا ہوں, منگا سے پہلے دے بولتا. اللہ تعالیٰ بولتا تجھے آ رہے میرا بیٹا دے سکتا ہوں. ارے اللہ نے بھی انہیں خدا نے انہیں انبیاء کو پیدا کرنے والا, اولیاء کو پیدا کرنے والا, شہداء کو پیدا کرنے والا, زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا, اسی کی دال سب پر چلے گی, اس پر کسی کی دال نہیں چلے گی. اسی کی دال سب پر چلے گی, اس پر کسی کی دال نہیں چلے گی. اگر ڈیمانڈ کرنا چاہتے اب بھی چھوڑنا بولے تو اللہ تعالیٰ اب بھی چھوڑ دیں گے. ہاں تاریخ واقعات بھی ہیں. کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کا مظاہرہ بھی کیا کہ اللہ کھلایا تو میں کھاؤں گا, تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلایا ہے دنیا کے اندر. بڑے لمبے چوڑے واقعات اللہ تعالیٰ ذہن میں دے رہے, نہیں معلوم کہ آج شب برات کی فضیلت ہے, آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, ذہن کھل رہا ہے میرا. ایسے بھی واقعات ہیں کہ ضد کر لیے اللہ کھلایا تو میں کھاؤں گا, نہیں تو نہیں کھاؤں گا کو بول کر تو ضد کرے ہیں. 3 دن نہیں گزرے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس عاشق بندے کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا کھلایا ہے. اللہ تعالیٰ 70 ماہ کی محبت کرتے ہیں, لاڑ اور پیار کریں گے, اللہ تعالیٰ بھی لاڑ اور پیار کرتے ہیں. اگر تم اللہ تعالیٰ سے جھوٹی محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کا محتاج نہیں ہے. تو بہرحال میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. بات کہیں سے کہیں چلے گئی. عرض کر رہا تھا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں ایک عورت آتی تھی. وہ عورت کی شادی ہوئی, شادی کے بعد بچہ ہوا. یہ تو فطرت کا تقاضا ہے, لیکن اولاد دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہ عقیدہ پیدا کرو, اور یہ عقیدہ مردوں سے زیادہ اور مردوں سے پہلے ہماری آئی ہوئی پردہ نشین بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تم اپنے عقیدے کو پکا کرو. اولاد دینے والا کون؟ اللہ ہے. یہ عقیدہ تم پکا کرو. کسی کی طاقت سے کچھ ہونے والا نہیں, کسی کی دوا سے کچھ ہونے والا نہیں, کسی کے کچھ عمل سے کچھ ہونے والا نہیں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے. یہاں اگر کسی کو بچے نہیں ہوئے تو آج اللہ تعالیٰ سے بچے پوچھو. یہاں اگر کسی کے پاس رزق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے رزق پوچھو. مغفرت کے تو ہم میں سے ہر ایک محتاج ہے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر ایک مغفرت کا محتاج, آپ کے محتاج, میں بھی محتاج, سب بچہ محتاج ہے. تو بہرحال حسن بصری کے مجلس میں آنے والی اس عورت کی شادی ہوئی, بچہ ہوا. اس کے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. جوان لڑکی, شوہر کا انتقال ہو گیا, کیا کریں؟ اب دوسری شادی کرنا. اب جب رشتہ آیا اسے لڑکی کو, لڑکی نے سوچا کیا کروں,
दूसरी शादी करूं या ना करूं, अगर करूंगी तो मुझे शौहर मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे को बाप नहीं मिलेगा। यतीम यतीम होता है, और महिंद्रा बाप महिंद्री माँ का तो उन्हें है लगता। समझ में आई बात है? महिंद्रा बच्चा रहा तो भी तुम्हारे बच्चे से वो फायदा नहीं होगा जो महिंद्रा बच्चे से फायदा होता है। नहीं समझता मुसलमान, इन्हें हमारा इन्हें तुम्हारा, अरे ये नहीं, तो ये करो ना, कोई इन्हें हमारा तुम्हारा, ये सोचो कि इन्हें अल्लाह का है। एक आदमी ऐसा है कि जिसके घर में एक महिंद्रा बच्चा भी है, एक उसका बच्चा भी है। सुनो जरा कान खोल कर, उसका बच्चा भी है, महिंद्रा बच्चा भी है। शरीयत क्या कहती है? उसके बच्चे पर सर पे हाथ रखा तो कोई सवाब नहीं है, लेकिन महिंद्रे बच्चा जो यतीम बच्चा है ना, उसके सर पे हाथ रखेगा तो हदीस में आता है कि उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतने गुनाह माफ हो जाएंगे। उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतने नेकियां मिलेंगे और उतने दर्जात मिलेंगे। अब जरा सोच करे फैसला करो, अपने बच्चे से फायदा हो रहा है कि नहीं महिंद्रे बच्चे से फायदा हो रहा है? महिंद्रे बच्चे से फायदा हो रहा है। इसे जो देते हैं उसे भी वो दो, उसे जो देते हैं इसे भी वो दो। लेकिन अफसोस, मुसलमान होकर जब यतीम को पालने तैयार नहीं है तो ऐसे बच्चे आश्रम को चले जाते हैं, आश्रम चले जाते हैं। बाहर के वाकयात भी है, तो बेंगलुरु के वाकयात भी है। एक बच्चे की अम्मा मर जा, बाबा मर जाता, अब वो भाई को शादी करने का मौका आता, कोई सा भी बैचलर छोकरा की कोई छोकरा की शादी करने का तैयार होता, चुपके फिरी तो नहीं कर लेता। बैचलर बच्ची से शादी करना है तो 50,000 रुपए, बेवा छोकरी से शादी करना है तो 1.5 लाख रुपए। कई बोली है तुम्हारे बेटी सेकेंड हैंड बोल रहा है, उसे शादी करने में पैसे ज्यादा होना भी अच्छा भी, लेकिन फिर भी एक शर्त रखता, तुम्हारी बेटी को साथ लेकर जाऊंगा, उसके पास जो बच्चा है ना उसे तुम लगा पाल लेना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितने अफसोस की बात है कि अगर ये अपने जुबान से कहता इस शर्त पे शादी करूंगा कि वो बच्ची भी मेरे पास आए, क्योंकि तुम्हारी बेटी को शौहर ही नहीं बनना चाहता, उस बच्ची को मैं बाप भी बनना चाहता हूँ, तो मेरे दोस्तों उस बच्ची के सदक़े में अल्लाह ताला इसकी दुनिया और आखिरत सवार देंगे। ये गुनहगार भी है तो अल्लाह ताला उस बच्ची के सदक़े में उस बाप की मग़फ़िरत कर देंगे। बच्ची बाप को बाप पुकारेगी, उसका हकीकी बाप तो खबर को चला गया है, लेकिन ये बच्ची समझेगी कि यही मेरा बाप है। अब्बा पुकारेगी, अब्बा पुकारेगी, इसके पुकारने की आवाज बंद नहीं होगी, उससे पहले अल्लाह ताला उस बाप की मग़फ़िरत कर देगा। मोहब्बत पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, लेकिन हमारे पास मोहब्बत नहीं है। इसीलिए वो औरत सोचने लगी मैं शादी करूंगी तो मेरे बच्चे को बाप नहीं मिलेगा, मुझे शौहर मिलेगा। माँ ने कुर्बानी दी बच्चे के हक में, नहीं मुझे शादी नहीं करना है, बच्चे के लिए मैं ही माँ और बाप बनकर पालना है, शादी नहीं करना। जवान बच्ची, जवान औरत अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी उस बच्चे को पालने के लिए। अब माँ बाप का प्यार जब बच्चे को हद से ज्यादा मिलता है तो वो बच्चा बनता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। ये बड़े पॉइंट की बात बोल रहा हूं मैं। माँ बाप बच्चों को प्यार भी एक हद तक देना, हद से ज्यादा नहीं देना। जिन माँ बाप का प्यार हद से बढ़ जाता है वो बच्चा बनता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। कंट्रोल करना, खाने के वक्त खिलाना, पीने के वक्त पिलाना, सोने के वक्त सुलाना, धोने के वक्त धुलाना, पढ़ाई के वक्त पढ़ाना, डर के वक्त डराना, माँ का डर भी रखना, बाप का डर भी रखना। माँ मारती है तो बाप सिफारिश नहीं लेना, बाप मारता है तो माँ सिफारिश नहीं लेना। माँ बाप अगर बच्चे को तरबियत कर रहे हैं तो दादा दादी मेरा मुदाखलत नहीं करना, तभी जाकर वो बच्चा बनता है। अगर माँ मारे बच्चे की गलती पर, बाप आगा मेरे बच्चे को मारती है तो बच्चा माँ पर सवार हो जाएगा। माँ मारेगी तो मेरा बाप तुझे मारेगा, वो बच्चा कभी बनेगा नहीं। अगर माँ बाप मारता है, माँ मुदाखलत करती है और माँ बाप से झगड़ा करती है तो तब भी बच्चा सवार हो जाएगा कि अब्बा खबरदार मुझे हाथ में लगाना, मैं मेरी माँ का इकलौता और लाडला हूँ, अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरी माँ तुम पे बरस पड़ेगी। और मुझे मालूम है कि दुनिया में तुम उतना किसी से नहीं डरते जितना मेरी अम्मी से डरते हो। तो क्या कहेगा कि अब्बा तुम दुनिया में किसी से उतना नहीं डरते जितना कि मेरी अम्मी से डरते हो। यो तो बिल्कुल सच कहा बच्चा, कौन नहीं डरता? जय आरुण साहब एक आवाज आ गई तो ये सर आ गया। और डरना लाजमी भी है, डरना लाजमी भी है। अगर नहीं डरोगे तो कहेगी रखो बात करो जी, कहाँ रखता ही नहीं। शादियों को एक महीना नहीं गुजरता मारवाड़ी के पास इन्हें रख गया है, इन्हें कहाँ रखता।
تو اس کے واسطے کی آواز پر لبیک یسار حاضر سب کہہ دیتا ہے. ماں کا لاڑ اتنا پڑا اس بچے پر، باپ کی طرف سے بھی لاڑ اتنا پڑا جب کہ باپ مر گیا تھا تو وہ بچہ بڑا ہو کر شرابی کبابی بن گیا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. بیٹے وہ نہیں کرنا، بیٹے ایسا نہیں رہنا، اماں کی بات ہے نہیں تو بڈھی ہوگی تو ایسے بولتی، بول کر چھوڑ دیا. شراب پی 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 کر اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ پھر اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا. شراب پی پی کر اتنا تباہ ہو گیا کہ اب اسے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا. میرے دوستو، شراب ہی ایسی چیز ہے جو صحت بھی خراب کرتی ہے اور ایمان بھی خراب ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا آج کی مقدس رات میں اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت کریں گے لیکن ان لوگوں کی مغفرت نہیں کریں گے کون جو شرک کرتا ہے. کرے گا مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں. جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں، جو چغل خوری کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں، جو زنا کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں، جو کینہ کپٹ کرتا ہے حسد رکھتا ہے اس کی مغفرت نہیں، جو رشتہ داری توڑ لیتا ہے اس کی مغفرت نہیں. اور ساتویں چیز کیا ہے کہ جو ٹکنے سے نیچے پہنتا ہے آج کی رات اس کی مغفرت نہیں ہے. مانا ضرور کہ آپ شرک نہیں کرتے، مانا ضرور کہ آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے، آپ کے سینے حسد سے پاک ہے، کینے سے پاک ہے. مانا ضرور کہ آپ زنا نہیں کرتے، مانا ضرور کہ آپ چغل خوری نہیں کرتے، مانا ضرور کہ آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ میرے بھائیوں کہ کیا آپ لوگ ٹکنے سے نیچے پہنتے ہیں یا اوپر پہنتے ہیں؟ چھوٹا گناہ نہیں، ٹکنے سے نیچے پہننا چھوٹا نہیں، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ نہ شب برات میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ شب قدر میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے. بدل دو اپنا لباس، چلا لو اپنی پیانٹ، دکھا دو دنیا والوں کو اپنا ٹخنا کہ ہم آقا کے فرمان پر اپنا ٹخنا کھول کر چلتے ہیں. کیا فیشن؟ حضور کی مخالفت کا نام فیشن، حضور کی سنت کی خلاف ورزی کا نام فیشن، اللہ کے رسول کو ناراض کرنے کا نام فیشن. ایسی فیشن پر تو ہم کھٹار کر تھوکتے ہیں. جو فیشن میرے آقا کو پسند نہیں ہے، جو فیشن شریعت کو پسند نہیں ہے، اس فیشن کو ہم تھوکتے ہیں اور وہ جھوٹا صحیح اس فیشن کو ہم سلام کرتے ہیں جو طریقہ نبی کو پسند ہے. میرے دوستو آپ عہد کر لو، کیونکہ یہ جو 7ویں بیماری بتایا نا ٹکنے سے نیچے پہننے کی، اس میں تو یہ مجمع میں 90 پر 5% مجمع یا 90 پر 9% مجمع اس بیماری اور گناہ پہ مبتلا ہے. چھپے چھپائی بات نہیں، پیچھے کرنے والی بات نہیں، سامنے کہنے والی بات ہے. یہ مجمع سامنے ہے، سامنے کہتا ہوں. ذرا کھڑے ہو کر اپنے پینٹوں کو دیکھ لو، اپنی شرعی کو دیکھ لو، اپنی کیا کہتے ہیں جنس کو دیکھ لو، سائز کیا ہے. انہیں 42 رہا تو اس کی پینٹ 44 رہتی ہے، نہیں 42 سائز رہا پینٹ 44 رہتی ہے. کیوں بھائی اتنی لمبی سلایا؟ اونچی رہی تو شرم آتی ہے، تیری پینٹ اگر لمبی رہی تو خدا کو شرم آتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا غلام اتنا آسان عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر میری امت کا یہ فرق اسلام اور شریعت کے لیے سر کیسے کٹائے گا؟ بولو اب عہد کر لو، وعدہ کرو، اللہ کے گھر میں ہاتھ اٹھاؤ، ورنہ میرے دوستو دعائیں شاید قبول نہیں ہوگی. بولو ٹکنے سے اوپر پہنیں گے؟ اگر لمبی ہے تو پینٹ کاٹ دو، لمبی ہے تو پینٹ کاٹ دو، لیکن ٹکنے سے اوپر ضرور پہنو، ضرور پہنو. ٹکنے سے نیچے پہننا دنیا کے اعتبار سے بھی برا، آخرت کے اعتبار سے بھی برا ہے. ٹکنے سے نیچے نہیں. بولو ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو تو قبول کر لے، ان کے ارادوں کو تو قبول فرما لے، ان کے لباسوں کو تو سوار دے. انشاءاللہ تفصیلی دعا ہونے والی ہے. تو حضرت حسن بصری کے زمانے کی وہ مائی بچے کی حالت دیکھتی ہے، بچہ شراب پی پی کر دنیا کے اعتبار سے بھی چلا گیا، جسم کے اعتبار سے بھی چلا گیا. آخر ایک دن احساس ہوا کہ کیسی زندگی گزارا میں،
ماں کی بات بھی نہیں سنا، باپ کی بات بھی نہیں سوچا، اللہ کی بات بھی نہیں سنا، حسن کی بات بھی نہیں سنا، اب تو میرے مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک دن ماں کو بلایا کہ اماں آجا ذرا قریب تک کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں بستر کا ہو گیا ہوں۔ ماں آئی تو بیٹے نے کہا کہ اماں ایک کام کر دے، جا کر حسن کو لے کر آ، حسن کو لے کر آ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کے ہاتھ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اماں جا حسن کو لے کر آ، میں ان کے ہاتھ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ ماں خوش ہوئی کہ میرا بیٹا توبہ کرنے والا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ ماں کو اس سے بڑھ کے پہلے کبھی کوئی خوشی نہیں ملی تھی۔ اٹھ کر دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس جاتی ہے تو پھر آواز آتی ہے کہ اماں ذرا آئی ادھر۔ ماں ڈر گئی، پہلے کی طرح اب مکر تو نہیں گیا میرا بیٹا، اب تو حسن کو بلانے کے لیے کہا ہے، اب کیا شراب منگانے کے لیے کہے گا؟ دبے پاؤں خرید آتی ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ اماں مجھے اپنے آپ پر اب اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ تو جا کر آئی تو میں زندہ رہوں گا کہ مر جاؤں گا۔ اماں تو جا کر آئے گی تو میں زندہ رہوں گا کہ مر جاؤں گا پتا نہیں اماں، اگر میں زندہ رہوں تو فبیہا، اگر مر گیا تو حسن کو کہنا کہ میرے جنازے کی نماز حسن ہی پڑھائے۔ سنو میرے دوستو، سنو، آپ توبہ کرنے والے ہیں نا؟ ہماری توبہ کئی مرتبہ ہو چکی ہے، وہ نوجوان کی پہلی مرتبہ توبہ ہے۔ اماں حسن سے کہنا کہ حسن میرے جنازے کی نماز پڑھائے، کیونکہ جو جتنا اللہ والا ہوتا ہے اگر وہ جنازے کی نماز پڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی مرحوم کی مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں لکھے ہیں، غالباً مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ کو حسن مصری کا واقعہ ہے۔ ایک زمانے میں ایک ہجڑا تھا، نامرد، مر گیا، کوئی اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ ماں بچے کو رکھ کر روئی، بلاتی ہے آؤ میرے بچے کو غسل دو، دینے والا نہیں، آؤ میرے بچے کی جنازے کی نماز پڑھو، پڑھنے والا نہیں، جنازے کو کاندھا دو، دینے والا نہیں۔ آخر ماں نے کچھ مزدوری کے لوگ لے کر آئے، جو 3 آدمی ملے بڑی مشکل سے گاؤں کے اندر، جو جنازے کو کھانا دینے کے لیے پیسہ لیا۔ 3 آدمی ملے، ماں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، 3 آدمیوں کے حوالے جنازہ کر کے 3 آدمی 3 طرف کھانا دیتے ہیں تو چوتھا کھانا خود ماں دیتی ہے۔ اب حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ جب راستے سے جا رہے تھے تو بالکل چھوٹا سا جنازہ جا رہا ہے جس میں سوائے 3 مرد ایک عورت کے اور کوئی مجمع ہی نہیں ہے، ورنہ شادی میں نہیں تو بھی کم از کم جنازے میں تو لوگ شریک ہو جاتے ہیں۔ مجمع بڑا ہونے کے بجائے ایک مسلمان کا جنازہ ہے، ہر کوئی مغفرت کی دعا کرنا ہے، بجائے اس کے جنازے میں مجمع ہونے کے یہاں تو مجمع بہت کم ہے۔ اور آج کا زمانہ بھی ایسا ہی ہے، ایک روزدار مر جان دو کتنا بڑا مجمع رہتا ہے، ایک بڑا کروڑپتی مر جان دو کتنا بڑا مجمع رہتا، مسجد کا کوئی ذمہ دار مر جائے کتنا بڑا مجمع رہتا ہے۔ یہی محلے کا غریب پھلی بیچنے والا، پپئی چھلنے والا مر جائے، اللہ اللہ مر گئے، بڑے اچھے اچھے چیز ارے جنازے کو نہیں اہم میٹنگ میں جاتا ہوں، تم لگا دعا کر دینا میرے طرف سے۔ چھوٹا مجمع غریب کا، گنہگار کا بڑا مجمع، کیوں بڑا مجمع آ رہا ہے؟ چہلم کی دعوت ملے گی، کھاتے کی دعوت ملے گی۔ یہ غریب زندگی میں دعوت دیا نہیں، مرے کے بعد دیتا نہیں۔ جو بھی مسلمان مر گیا اس کے جنازے میں ضرور شریک ہو، اس لیے کہ یہ حقوق المسلم میں سے ہے۔ تفصیل ورنہ بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی۔ عرض کر رہا تھا کہ مالک دینار نے دیکھا کہ جنازہ بڑا چھوٹا ہے، ایک عورت کھانا دیتی ہے تو فوراً گئے، عورت سے کہا کہ مائی تو حجہ میں جنازے کو کھانا دیتا ہوں، کھانا دیے، جنازے کی نماز پڑھائے، دفنائے۔ اس عورت سے پوچھا کہ مائی تیرا بچہ کون تھا جس کے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوا؟ تو ماں کہنے لگی کہ حضرت میرا بچہ مخنث تھا، نہ مرد تھا، ہجڑا تھا، وہ گنہگار تھا، کوئی اس کے جنازے میں نہیں آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے میں مزدوری میں لوگوں کو لے کر آئی۔ آپ ایک بھلے اللہ والے تھے کہ بغیر پیسوں کے اسے کھانا بھی دیا، جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ یہ سنتے ہیں مالک دینار چلے جاتے ہیں، رات کو خواب دیکھتے ہیں، جنت کا نظارہ دیکھنے کا موقع ملا۔ جنت کے ایک درجے میں ایک عالیشان محل ہے، محل کے اندر ایک عالیشان کرسی اور مسند ہے، مسند پر ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ تو کون؟ تو کہنے لگا کہ میں وہی ہوں مالک جس کا جنازہ تم نے صبح کو پڑھایا تھا۔ مالک دینار کو بڑا تعجب ہوا، پوچھنے لگا تو گنہگار تھا، تیرے جنازے میں تو کوئی شریک نہیں ہوا اور میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت میں ہے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے بالکل سچ مالک، میں گنہگار تھا لیکن اللہ نے تمہارے صدقے میں میری مغفرت کر دی ہے۔ ایک اللہ والا جنازے کی نماز پڑھاتا ہے
तब भी उसकी मग़फ़िरत का फैसला हो जाता है। इसीलिए उस गुनहगार ने कहा हसन बसरी के जमाने का कि अम्मा अगर मैं जिंदा रहूं तो तौबा कर लूंगा, अगर मैं मर जाऊं तो तुम हसन को कहना कि मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाए। माँ दौड़ती हुई हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुंचती है। दोपहर को ज़ोहर का वक्त था, दरवाजा खिटखिटाती है, अंदर से सवाल आया कि कौन? हसन बसरी को माई कहती है कि हजरत मैं वही औरत हूँ जिसको जो तुम्हारी मजलिस में आया करती थी, शादी के बाद मेरा शहर इंतकाल हो गया, मेरा बच्चा नाफरमान हुआ तो मैं तुमसे दुआएं भी कराई और नसीहत भी कराई, आज मेरा बच्चा तुम्हारे हाथ में तौबा करना चाहता है, हजरत जरा जल्दी तशरीफ लाइए। हजरत फरमाते हैं माई ये मेरे खैलूला का वक्त है, इस वक्त डिस्टर्ब न कर, इसलिए कि हजरत हसन बसरी रात भर इबादत करते थे और दिन में सबक और हदीस का सबक पढ़ाया करते थे, दोपहर को हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने के लिए थोड़ी देर सोया करते थे, जिसको खैलूला कहा जाता है। हसन ने फरमाया, हजरत हसन बसरी ने फरमाया माई तो डिस्टर्ब न कर, तू अपने घर चले जा, इसलिए कि तेरा बेटा सुधरने वाला नहीं है। कई मरतबा मैंने उसे समझाया था, नसीहत की थी, दुआ भी की थी, लेकिन तेरा बेटा नहीं सुधरा है, मैं नहीं आऊंगा तेरे बेटे को सुधारने समझाने के लिए, मेरे आराम का वक्त है। तो उस वक्त माँ कहती है कि हजरत अगर आप नहीं आते हैं तो छोड़िए, कम से कम अगर मेरा बच्चा मर गया तो उसकी ख्वाहिश ये है कि आप जनाजे की नमाज पढ़ा दें। हजरत ने फरमाया मैं शराबी के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाता, मैं गुनहगार की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाता। माँ परेशान होकर मायूस होकर आ गई, तो हजरत जब माँ आई तो दरवाजा खोलकर देखती है कि बच्चा सही सालिम मौजूद है। बच्चे ने पूछा कि अम्मा हसन आए कि नहीं आए? तो माँ कहती है कि बेटे नहीं आए। अच्छा वो वादा किए जनाजे की नमाज पढ़ाने का? तो माँ कहती है कि बेटे वो वादा भी नहीं किए कि तेरे जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। बच्चा रोने लगता है और कहता है कि अम्मा खैर मैं मरने वाला हूँ, अब मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं है, अगर मैं मर गया अम्मा मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर, वो ये कि मेरे गले में रस्सी डालकर पूरे गांव में मेरी लाश को खींचती हुई फिर, ताकि दुनिया वालों को मालूम हो जाए कि अल्लाह और उसके रसूल और माँ बाप की नाफरमानी करने का नतीजा क्या होता है। माँ तो बच्चा कहता है कि खींचते हुए फिर अम्मा मेरी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। माँ कहती है कि भला बेटे मैंने तुझे छाती से दूध पिलाया है, तुझे कैसे खींचूंगी, मैंने तुझे सीने से लगाया है, तुझे कैसे खींचूंगी, तुझे गिरने से बचाया है, कैसे खींचूंगी, बेटे बड़े लाड़ और प्यार से तुझे पाला है, तुझे कैसे खींचूंगी। बेटा कहता है कि अम्मा तेरी ममता तो इस बात को नहीं मानेगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश आखिरी से कबूल कर ले और तू इसको पूरा कर। ये कहता हुआ बच्चा मर जाता है। माँ जी भर कर रोती है और इसकी वसीयत को पूरी करने के लिए गले में रस्सी डालकर खींचने का इंतजाम करती है। इसी असना और दरमियान में दरवाजा खिटखिटाने की आवाज आई। माँ ने पूछा कि कौन? बाहर से आवाज आती है कि हसन तेरे दरवाजे पर आया है। सुनो मेरे दोस्तों, अल्लाह कितने बड़े गफूर है, अल्लाह कितने बड़े रहीम है, अल्लाह कितने बड़े करीम है, अल्लाह तबारक व तआला कितने बड़े रहमान है, वो अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये हकीकत है, अल्लाह को बराबर हमको मोहब्बत करते आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने कभी अल्लाह से मोहब्बत किया है? अगर अल्लाह मोहब्बत न करते मेरे दोस्तों, हमारे गुनाहों की वजह से हमको छोड़ देते तो हम महीनों के भूखे मर जाते हैं, हमारे जिस्मों में कपड़ा नहीं चलता, नंगे उतर जाते, हमारे घर और दुकान और तिजारतें तख्त ताराज हो जाती। अल्लाह मोहब्बत कर रहे हैं इसलिए हमको खिला रहे हैं, अल्लाह मोहब्बत कर रहे हैं इसलिए हमको पिला रहे हैं, अल्लाह मोहब्बत कर रहे हैं इसलिए हमको पहना रहे हैं, अल्लाह मोहब्बत कर रहे हैं इसलिए हमको सुला रहे हैं, अल्लाह मोहब्बत कर रहे हैं इसलिए हमको रात में हमको यहाँ बिठा कर कुछ सुनने और सुनाने और दुआ करने का मौका अता कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर भी ये है कि क्या हमने अल्लाह को मोहब्बत किया है? नहीं किया है। इंशाअल्लाह करेंगे, दिल तोड़ कर अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, जान कुर्बान करके अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह के नाम के अलावा और कोई नाम हमारे जुबान में नहीं होगा। जब अल्लाह कहकर हम कहेंगे तो इतनी मोहब्बत से लोग के जुबान का असर हमारे दिल पर पड़ जाए। ऐसी मोहब्बत से अल्लाह को याद करेंगे। मोहब्बत करके देखो मेरे दोस्तों, हमने दुनिया वालों से मोहब्बत किया, कुछ नतीजा नहीं निकला। अब अल्लाह से मोहब्बत करो। आज अल्लाह से कहो कि मौला मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मुझसे मोहब्बत कर। जैसे फोन में छुकरी को कहते हैं ना, आई लव यू, अल्लाह से भी कहो कि मौला आई लव यू, अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तुम एक बार मोहब्बत का दावा करो, अल्लाह 70 बार मोहब्बत का दावा करेगा।
ہر دل سے اللہ کو محبت کا دعویٰ کرو. مولا ہم تجھ سے محبت کر کے، مولا ہم تجھ سے محبت کر کے. اللہ فرماتے ہیں اشد حب اللہ، اللہ سے تو محبت میں سختی کرو، سخت محبت کرو، سخت محبت کرو، یہاں تک کہ تمہارے آنکھ ناک سے سامنے آنے والی سانس کو اگر کوئی غور سے سنے یہ آواز نہ آئے بلکہ اس آواز کے بدلے میں اللہ کی آواز آئے. حضرت ابوبکر صدیق رحمت اللہ علیہ اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ جب ان کو دیوانہ سمجھ کر بچے پتھر پھینکتے، ان کے جسم سے خون کے قطرے نکل کر زمین پر گرتے تو وہ خطرہ اللہ کے نام کی طرح بن جاتا تھا. حضرت سلمان رحمت اللہ علیہ اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی بچی کو قربان کر دیا کہ ایک مرتبہ اپنے گود میں بچی کو بٹھا کر پیار کر رہے تھے. بچی اٹھ کر چلے گئی، رات کو سوتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ حشر کا میدان ہے، حشر کا میدان ہے اور کچھ فرشتے بات کر رہے ہیں. ایک فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ وہی بوڑھا ہے جو اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے. تو فوراً بے قرار ہو کر اٹھ گئے اور رات کے تہجد میں اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں. کیسی پیاری دعا ہے، ہم کبھی زندگی میں نہیں کریں گے ایسی دعا، ہماری زبان نہیں کھلے گی. حضرت سلمان اس بھیانک خواب کو دیکھ کر اٹھتے ہیں اور تہجد میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اگر میری بیٹی تیری محبت کے لیے رکاوٹ بنتی ہے تو میں میری بیٹی کو تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں. دعا کر کے اپنے ہاتھوں کو پھیرتے نہیں، اندر کے کمرے سے رونے کی آواز آتی ہے. پوچھا بیوی سے کیا ہوا تو بیوی کہتی ہے کہ بچی کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ پوچھا بیوی سے کہ کیا ہوا، دعا کر کے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیرا، اندر سے آواز رونے کی آتی ہے. پوچھا بیگم کیا ہوا، بچی کا انتقال ہو گیا. اب ماں باپ اپنی اولاد کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، شکر ادا کرتے کہ اللہ جو بچی تیری محبت کے لیے رکاوٹ بنی وہ راستہ تو کلین کر دیا. دعا کر کے دن گزرتا ہے، پھر رات کو سوتے ہیں تو پھر وہی خواب دیکھتے ہیں، حشر کا میدان طاری ہے. تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ یہ بڈھا کون ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ وہی ہے جس نے اللہ کی محبت میں اپنی بیٹی کو قربان کیا ہے. اللہ نے اس کے ولی، اس کا نام ولیوں کی فہرست میں رکھا ہے. کیسے اللہ والے تھے، اس کی محبت کی رکاوٹ کے درمیان آنے والی دولت تو دور کی بات اولاد کو قربان کرتے تھے. آج ہم کیا قربان کرتے اللہ کی محبت میں؟ کیا قربان کر رہے محبت میں اللہ کے بتاؤ؟ کوئی چیز قربان نہیں کرتے. اب انشاءاللہ مسجد کے چندے کا مسئلہ عرض کروں گا. محبت ہے تو اللہ کے 1 اسکوائر فٹ لے کر دکھا دیں، اللہ کے گھر کا 1 اسکوائر فٹ لے لو، کہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. دل تو چاہتا ہے کہ پورا گھر خریدے، طاقت نہیں ہے 1 اسکوائر فٹ خرید رہے ہیں. خریدیں گے؟ کوئی بڑی بات نہیں. 2500 $4000. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے بزنس کرے گا، کر لو مجھ سے بزنس، کیا ہے تیرے پاس؟ بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرے پاس میرا مال اور میری جان ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس جنت ہے. کیا بزنس ہے؟ میرے پاس میری جان اور میرا مال. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جنت ہے. اللہ فرماتے ہیں بزنس کرے گا؟ ہاں کروں گا پروردگار. کیسے کرے گا؟ ایک کام کر تو جان اور مال کو مجھے دے دو، میں میری جنت کو تجھے دے دیتا ہوں. آج جنت کی خریداری اللہ بزنس کرنے پر آتے ہیں. 1000 روپے جنت مل رہی ہے، 2500 روپے جنت مل رہی ہے. آج ہزاروں روپے ہمارے بچوں کا کھیل ہے. ہمارے زمانے میں 10 پیسے مل گئے تو صبح کو اماں 10 پیسے دیتے تھے، شام کو بابا 10 پیسے دیتے تھے. آج بچہ بابا کے پاس 100 روپے پوچھتا، اس کی پاکٹ میں 200 اور 200 روپے رکھتے. ہمیں جب مدرسے میں پڑھتے تھے حضرت 50 روپے مہینے کو ہم نہ منی آرڈر آتی تھی. آج کا بچہ مدرسے میں پڑھنے والا 500 1000 روپے اس کے فون میں کرنسی بھرتا، تو انہیں خرچہ کتنا کرتا رہے گا. 2500 روپے کوئی بڑی بات نہیں میرے بھائی، 1000 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے. بزنس کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، خرید لو خدا کے گھر کو. 1000 روپے دے دو، آدھا اسکوائر فٹ ملے گا. 2500 روپے دے دو، 1 اسکوائر فٹ ملے گا. اور 1 اسکوائر فٹ انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری پوری جنت کا ذریعہ اور ٹکٹ بن جائے گا. بولو خریدیں گے؟ اوریجنل ڈپلیکیٹ
کون کون خریدیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ان ہاتھوں کو ہمیشہ دینے والا ہاتھ بنا. بولو آمین زور کا بولو. اللہ ان ہاتھوں کو دینے والا ہاتھ بنا. ان ہاتھوں کو غریبوں کا ہاتھ بنا دے. ان ہاتھوں کو یتیموں کا ہاتھ بنا دے. ان ہاتھوں کو مسجدوں کا ہاتھ بنا دے. ان ہاتھوں کو مدرسوں کا ہاتھ بنا دے. اللہ ان ہاتھوں میں تو ایسی برکت عطا فرما. روپے میں 1000 کی برکت عطا فرما. 1000 میں لاکھ کی برکت عطا فرما. لاکھ میں کروڑ کی برکت عطا فرما. اس لیے کہ مولا کریم آج ان ہاتھوں سے تیرے گھر کو خریدا جا رہا ہے اور تیرا قرآن کا وعدہ ہے کہ تو جنت دینے والا ہے. ضرور ہم میں سے ہر ایک کو بڑی سے بڑی جنت عطا فرما. بولو زور کا آمین. مولا کریم جنت الفردوس عطا فرما. جنت الماوا عطا فرما. جنت النعیم عطا فرما. اس جنت میں انبیاء کی صحبت عطا فرما. اولیاء کی صحبت عطا فرما. شہداء کی صحبت عطا فرما. مولا ابو بکر کی صحبت عطا فرما. عمر کی صحبت عطا فرما. عثمان غنی جیسے کریم النفس شخصیت کی صحبت عطا فرما. بھائی میرے صرف 2500 کا سوال ہے. بھائی میرے صرف 1000 کا سوال ہے. غیر مسلم کی زمین ہے یہ. سامنے غیر مسلم کی زمین ہے جہاں پوجا ہونا تھا. اللہ کی مرضی ہے کہ تمہارے سجدے کے لیے قبول کر لیا ہے. غیر مسلم کو وعدہ کیا گیا ہے تیرا وقت آنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم مسلمان دے دیں گے. کون دے گا؟ یہ 70 پر 5 لاکھ روپے. تو ہم نے کہا تھا کون دے گا؟ اللہ دیتا ہے. تو یہ نمازی ایک ایک بن کر ایک اسکوائر فٹ خریدیں گے. وہ پریشان ہو گیا. 2800 اسکوائر فٹ. میں نے سنا کہ تمہاری مسجد میں 5000 کا مجمع آتا ہے. تو وہ کہنے لگا ہاں 5000 کا مجمع آتا ہے. تو تم تو صرف آدھی جگہ خرید رہے ہو. پھر ابھی آدھے مجمع کو خریدنے کے لیے کیا دو گے؟ اس لیے میرے دوستو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. نکال دو اپنے دیش سے. کیا ہے؟ اللہ سے کہو کہ مولا اگر ہمارا ہاتھ سینے کے اندر جاتا تو ہم دل نکال کر تیرے گھر کو دے دیتے. ہمارا ہاتھ سینے کے اندر جاتا مولا دل نکال کر تیرے گھر کو دے دیتے. ہمارا ہاتھ تو صرف جیب تک جاتا ہے. کوسے جیب میں ہاتھ ڈالنا معلوم وہ بھی سکھا دو. یہاں کے نہیں یہاں کے اندر جیسے ٹھیک ہے تو مسلمان بڑا اوپر چکرا رکھ کر اندر نوٹا رکھتے تو کون بھی پوچھو تو کیا ہے یہ دیکھ رہی کیا ہے دیکھو ہمارے پاس تو کیا ہے کیا عادت نہیں ہے نا کہتے 50 روپے بیٹھے ہوئی تو ہے کیا ہے یہ تو اندر کا حال کسے معلوم؟ اندر کا مال اندر کو معلوم. میرے دوستوں ڈالو اندر ہاتھ نکالو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیصلہ کرے. آپ نے ہاتھ اٹھایا گراؤنڈ فلور پر اوپر والے ہاتھ اٹھائے اس سے اوپر والے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے. میں نے دل کھول کر دعا کی تھی. آپ نے آمین بھی کہا تھا. خدا کی ذات سے یقین رکھو. میں پہلے ہی عرض کیا تھا کہ بغیر یقین کے دعا اگر کرتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی اور بغیر یقین کے دعا کرنا اللہ کے سامنے گستاخی کرنا ہے. آج ایک رات میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پورا مسئلہ حل ہو جائے گا. 2800 اسکوائر فٹ خریدنا تقریباً 100 اسکوائر فٹ کا مسئلہ حل تو ہو چکا ہے. اب 2700 اسکوائر فٹ خریدنا ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہماری مائیں بھی آئی ہیں اور ہمارے بھائی بھی آئے ہیں. جتنا ہو سکے پہلی کوشش پورے اسکوائر فٹ کی کرو. اگر اتنی نہیں ہے تو کم سے کم آدھے اسکوائر فٹ کی کرو. اس کے بعد آپ دل کھل کر چندہ بھی عنایت کرو. کیونکہ مجھے امید ہے اور یہ ہمارے لیے شان کی اور فخر کی بات بھی ہے کہ ہمارے عمر فاروق کا جو چندہ ہوتا ہے الحمدللہ بنگلور کے لیے ریکارڈ ہوتا ہے. بہت سارے بولتے ارے یہ مسجد میں مزمل کو رکھی تو چندہ کرنے کے بعد آؤ گا. میں مانتا ہوں چندے کے واسطے رکھے ہیں تو ہم سور صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کم سے کم اس قابل تو مجھے سمجھے ہیں نا. اللہ مجھے دینے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم پلانے کی تو طاقت ہے نا. کس کے لیے رکھے؟ چندے کے لیے. اپنے گھر کے چندے کے لیے رکھے کیا؟ نہیں اللہ کے گھر کے لیے رکھے. کہنے والے پاگل ہیں جو اعتراض کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیں گے. پھر ایک مرتبہ میری تسلی کے لیے کہہ دو انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بہرحال میرے دوستو حسن آئے. پوچھا کیا؟ حسن آئے ہیں. حضرت آپ نے تو انکار کر دیا. کہہ دیا کہ نہیں آئیں گے. بیٹے 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 بے قرار رہی بچے. آپ انکار کر دیے تھے. کہہ دیا کہ نہیں آئیں گے. ہاں میں تو انکار کر دیا. مائی تیرے جانے کے بعد میں سو گیا. تیرے جانے کے بعد میں سو گیا تو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ حسن تو کیسا ولی ہے جو ایک ولی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. تو کیسا ولی ہے جو ایک ولی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تیرے بیٹے کی مغفرت ہو گئی اور تیرے بیٹے کو اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا. یہاں ایک نقطہ پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں. میرے دوستو بچے نے صرف توبے کی نیت کی تھی, توبے کا ارادہ کیا تھا.
तौबा तो नहीं हुई ना, चंद कतरे आंसू बहाकर सिर्फ तौबे की नीयत की थी तो अल्लाह ताला उनको वली बना दिया। आज हम लोग अगर तौबा कर ही ले, क्या अल्लाह ताला हमको वली नहीं बनाएंगे? नीयत करे तो वली बन गए। अगर हम लोग अब तौबा कर लिए तो क्या वली नहीं बनेंगे? बोलो इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। आज वैसी मुकद्दस रात है, मैं शुरू में अर्ज किया था, एक जमात इनकार करती है आज की रात की, बिल्कुल गलत है। हजरत आयशा की रिवायत मौजूद है। हजरत आयशा फरमाती है जन्नतुल बकी को गए अल्लाह के रसूल, वहां जाकर रो रो कर गिड़गिड़ा रहे थे। मैं करीब गई, जाकर देखा कि अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं। मैं दुआ से फारिग हुए तो मैं पूछा या रसूल अल्लाह आप यहाँ पर? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाँ आयशा, आज की रात तो शब बरात है, अल्लाह ताला आसमान अव्वल पर आए हैं और आज अल्लाह तबारक व तआला बड़े जोश में है, इसलिए मैं मरहूमीन की मग़फ़िरत की दुआ करने आया हूँ, जिंदों की तौबा की दुआ करने के लिए आया हूँ। आज की रात की फजीलत तो अपनी जगह पर है। जो लोग इनकार कर रहे हैं वो असल में इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने उनको पसंद नहीं किया, उनके नामे आमाल पर मोहर लगा दिया। हमने कोई गुनाह नहीं किया यहाँ पर, बस हाँ मसले की हकीकत समझो, मसले की हकीकत समझो। आज की रात जागना है। कहाँ जागना? या तो घर में या तो मस्जिद में। अगर कोई नहीं जागता तो कोई मौलवी नहीं कहता कि तो बहुत बड़ा गुनाह किया, बात नहीं जागे तो भी सो जाओ, कोई फर्क नहीं है। जागना है तो कहाँ जागना बेहतर? बहुत सारे लोग बोलते हैं मस्जिद में इबादत करना कि घर में इबादत करना। मैं मानता हूँ कि अगर जाग कर इबादत करना है तो घर के अंदर ही इबादत करना अफजल है, मस्जिद में इबादत करना अफजल नहीं है। लेकिन ये बताओ कि क्या हमारे घर इस काबिल है कि जहाँ इबादत कर सके? क्या हमारे घर इस काबिल है कि जहाँ इबादत करने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए अगर घर में छोड़ेंगे तो नींद आ जाएगी, इबादत करने का मौका नहीं होगा। हम कहते हैं कि भाई अल्लाह के घर को आ जाओ, अल्लाह के घर में बैठो, कुछ दिन की बात सुन लो, दुआ कर लेंगे। नहीं मालूम कि किसकी दुआ में क्या तासीर है, किसके आमीन में क्या तासीर है। अगर कोई आदमी आज की रात नहीं जागता तो गुनाह नहीं है, आज की रात नमाज नहीं पढ़ता तो गुनाह नहीं है, दुआ नहीं करता तो गुनाह नहीं है। आज की रात का अमल सिर्फ मुस्तहब है, वाजिब भी नहीं, फर्ज भी नहीं है, सिर्फ मुस्तहब है। कर लिए तो फबीहा, नहीं करे तो फबीहा। जिंदगी भर सोते हैं, आज की रात ले तो क्या नुकसान हो गया? और जरूरी समझते नहीं है। बिदात तो उसको कहते हैं इल्तिजाम माला यल्ज़म को बिदात कहा जाता है। गैर जरूरी चीज को जरूरी समझना बिदात है। हमने जरूरी नहीं समझा। अगर इस मन में से कोई उठकर चला गया तो हम उसे पकड़कर नहीं रोकेंगे, क्योंकि उसे बिठाना जरूरी नहीं, उसका बैठना भी जरूरी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग इसे गलत मसला देते हैं। और दूसरा अहम मसला एक है, मसला बोलकर अपनी बात को खत्म करो। बहुत सारे लोगों ने मुझसे मसला पूछा कि मौलाना सभा को जुम्मा ना रोजा रख सकते हैं क्या? सही बात है, जुमे के दिन रोजा रखना असल में मकरूह है। कब? हर जुमा रोजा रखना मकरूह है। कभी कभार जुमे को रोजा रख लेने में कोई फर्क नहीं है। इत्तेफाक से हदीस में आया कि क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, 15वीं रात को क़ियाम करो, नमाज पढ़ो और दिन में रोजा रखो। इत्तेफाक से रोजा रखने का दिन जुमे को आगा तो रोजा रखने में कोई फर्क नहीं है। हमेशा ये दिन के तौर बाद में भी, आइंदा जुम्मा भी, उसके बाद के जुम्मा भी, हमेशा जुमे को रोजा रखना ही मकरूह है। वरना कभी कभार जुम्मा में रोजा रख लेने में कोई हर्ज नहीं, सवा को रोजा रखो। दूसरा तीसरा मसला ये है, हजरत सिंगल रोजा रखना नहीं कहता ना, डबल रोजा कहता ना रखना। सो ये भी सिंगल रोजा रखा तो क्या रोजा बेवर्सी हो जाता? नहीं होता। सिंगल रोजा भी रखो, डबल रोजा भी रखो, ट्रिपल रोजा भी रखो, कोई मसला नहीं। रोजा सिंगल रखना नहीं को बोलकर रोजा सिंगल भी रख सकते, रोजा डबल भी रख सकते। सब को रोजा रखो, रात को जाग लिए ही इंशाअल्लाह दुआ करने वाले ही। दुआ के बाद आप लोग सलात तस्बीह पढ़ो या इनफिरादी नमाज पढ़ो, जो भी नमाज पढ़ना चाहते हैं पढ़ो। उसके बाद सहर करो, फजर की नमाज पढ़ो, उसके बाद सो जाओ, उसके बाद उठो। सब इंशाअल्लाह ताला जुमा भी है। समझ में आई बात है। बड़ी बड़ी फजीलतें आ रही हैं हमको। अल्लाह ताला ऐसी रात में हम लोगों को रात अता फरमाया कि दोबारा दिन जुमा भी है, आज जागने का सवाब भी है, कल जुमे की नमाज भी है। आज बैठना कमाल नहीं है, सवा जुमे को बैठना कमाल है। की भी आई नहीं तुम्हें 3 बजे तक बिठा लेते ना हजरत, कहाँ आएंगे हमें? मेरा कसूर नहीं, आज तो जागना ही है, सवा को जुमे को नमाज को भी आना है, पढ़ना भी है। अल्लाह ताला हमारी आज की इबादत को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे दुआओं को कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, दिल के आहद के साथ तौबा कर लो, पूरे यकीन के साथ तौबा कर लो कि अल्लाह मैं आज तौबा कर रहा हूँ। आज के बाद इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह ताला मैं गुनाह नहीं करूंगा, मेरे अमल की हिफाजत फरमा, मेरी जिंदगी की हिफाजत फरमा, मुझे नेक रास्ते पर चला। आप भी दुआ करो, इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करूंगा। अब बोलिए, अगर कोई बड़ा बड़ा चंदा लिखाना चाहते हैं, जैसे 1,50,000, 25,000, 10,000 अगर कोई लिखाना चाहते हैं तो 5 मिनट के अंदर मुझे नाम दे दे, नहीं तो बाद में भी इंशाअल्लाह ताला रसीद कटवा सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर बैठे तो यहाँ पर बैठे हुए, वहाँ पर खड़े हुए हमारे सेक्रेटरी साहब, फैरोज भी, और हमारे सदर साहब, और हमारे अमजद भी वगैरह सब रसीद बुक लेकर वहाँ खड़े रहेंगे, रसीद काटते हुए पैसे देते हुए जा सकते हैं। बड़ा बड़ा चंदा देने के अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए बिस्मिल्लाह। 5,000 रुपये इकबाल भाई निकले, हमने तो मालूम है ना, सिर्फ इकबाल भी निकले, दूसरे नाम आए तो बोलिए बिस्मिल्लाह। बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, बड़ा बड़ा चंदा 5, 10, 15, 20, 25, 1,50,000 कौन कौन देने वाले? ये इंशाल्लाह रसीद बुक काट लेंगे इंशाल्लाह। रखो रखो, आप ही रखो इंशाल्लाह। जो दे दिए ही वो बोलिए, जल्दी बोलिए, हाथ उठाए ना, वादा करें ना। रसीद काटते क्या नमाज में दुआ के बाद काट लेंगे इंशाअल्लाह ताला। काट के कोई बड़ा मसला नहीं है, कहीं जाते हुए झोली में डालना बोले तो भी डाल सकते हैं। जरूर जरूर काटते हुए जाइए। सिर्फ एक तो बोलिए, जल्दी बोलना चाहते हैं। गैर मुस्लिम की जगह है, खरीदना है, 2,800 स्क्वायर फीट है, मजमा तकरीबन 6-7 हजार का है नहीं फरज भी? बाहर भी है क्या मजमा? है नहीं, बहुत बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, काफी बड़ा मजमा है। इंशाअल्लाह ताला दुआ होगी नमाज के क्या दुआ के बाद। रसीद कटाना चाहते हैं तो भी कटा सकते हैं मेरे पास। बोलिए, बड़ा चंदा कोई देना चाहते हैं, मैं रसीद काटना चाहते हैं, रखो वो 500 रुपये नाम इंशाअल्लाह दुआ कर लेंगे, दुआ के बाद रसीद काटेंगे इंशाअल्लाह, कर लेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या भी समझ रहा नहीं? क्या रे बोला को चंदा वसूल कर ना बोलकर जबरदस्ती क्या भी नहीं है मेरे भाई। क्या रे आए तो इसमें नाम लिखा हुआ है क्या? मुझे लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह बारकल्लाह माशाअल्लाह। तो क्या भी समझ रहा नहीं? क्या रे इन्हें बुलाने का बुला डाल तो हमने डायरेक्ट डाला के ना बोलकर। क्या भी शर्माने की भी जरूरत नहीं है, आपको कोई चीज समझने की भी जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला सुनना, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला देगा, आप जरूर देते हुए जाइए। हाज़रीन किराम, बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं सेहत के लिए, मैं नाम पढ़ देता हूँ, आखिर में दुआ कर लेंगे। आर अब्दुल हैदर साहब, जाहिदा बेगम साहिबा, मोहम्मद अकबर साहब, तबस्सुम साहिबा, अमीरुल्लाह खान साहब और एक बच्चा फैरोज खान साहब, शाकिरा साहब, नीलोफर साहिबा, मीनुन्निसा साहिबा, शेख पाशा साहब, सैयद मुजाहिद साहब, नसीमा साहिब, नाजिमा साहब, रहीम खान साहब, नसीमा जमीला, परवीन ताज, फरहाना ताज, मुमताज ताज, फिरदौस और शाहिदा बेगम और एक साहिबा। इन तमाम की तबीयत नासाज है, दुआ कीजिए। और हमारे और एक दोस्त जनाब रफीउल्लाह साहब, उनकी बीवी की तबीयत भी नासाज है, दुआ की दरख्वास्त है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला सेहत कामिला आजिला मुसम्मरा नसीब फरमाए। साबिरा बेग साहिबा मरहुमा के लिए, अयाज शरीफ साहब मरहूम, रजिया बेगम साहिबा मरहुमा, फारूक बेग साहब मरहूम, बादशाह खान साहब मरहूम, महबूब पाशा साहब मरहूम, रबीउल्लाह साहब मरहूम, मोहम्मद शबीउल्लाह साहब मरहूम, बाशु साहब मरहूम, सैयद खान साहब मरहूम, बादशाह खान साहब मरहूम, मोहम्मद गौस साहब मरहूम, नसीम बी साहिबा, शाहिद साहब, इम्तियाज पाशा साहब, मोहम्मद सज्जादुल्लाह साहब, उबैदुल्लाह साहब मरहूम। इन तमाम के लिए मग़फ़िरत की दुआ के तरफ जुबैदा साहब मरहुमा और हीरा साहिबा मरहुमा, उम्मे हानी साहिबा मरहुमा, इन तमाम के लिए मग़फ़िरत की दुआ की दरख्वास्त है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनकी और तमाम आलम इस्लाम के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए।
حسین پاشا صاحب حلال رضی کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کو حلال رضی کے فیصلے فرمائیں۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے بہت سارے نوجوان بے قصور میسور کے فسادات کے سلسلے میں جو گرفتار ہیں، ان کے حق میں رہائی کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باعزت رہا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو سمجھ عطا فرمائیں۔ بہت سارے لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائیں۔ امتیاز شریف صاحب اور افتخار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو قرض کی ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرمائیں۔ انشاءاللہ تمام نیت کر لیں، سب کے لیے دعا ہوگی۔ بھائی لائٹ ہاف کر دیں، جو حضرات یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں جن کے قریب میں سچ ہے، ان تمام حضرات سے احتیاط کے ساتھ ماشاءاللہ، اور ایک لائٹ یہاں پرانی ہوتی ہے غلطی، جی اب اس لائٹ کو ہاف کرنے کے لیے اگر اسٹارٹر ہے تو نکال لیجیے، یعنی کہ سچ ہے تو اسے ہاف کر دیجیے جی۔ اوپر کے حضرات بھی اپنے اپنے لائٹوں کو ہاف کر دیں، اوپر بھی اگر بیٹھے ہیں، کیونکہ اندھیرے کی دعا اللہ تعالیٰ بہت قبول فرماتے ہیں۔ حاضرین کرام کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور 3 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ اپنے تمام گناہوں کو سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ کو منانے کی پوری فکر کریں، اخلاص کے ساتھ توبہ کی نیت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کا ایک ماحول پیدا کریں، اور تمام کے لیے اپنے دعاؤں میں شامل کرنے کی نیت کر لیں۔ لك الحمد لك شكر يا الله، لك الحمد لك شكر يا الله، لك الحمد لك شكر يا الله، لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ملك السماوات وما في الأرض، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم، اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البراد والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد
وتفك بها الكرب. اللهم صل على محمد كما هو آله ومستحق. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة شفيع الأمة الذي أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولاده وذرياته وآل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين أفضل صلاة وأزكى سلام وأنى بركات على جميع الأنبياء والمرسلين عدد ما في علمك وزنة ما في علمك وملء ما في علمك ومداد كلماتك ومبلغ رضاك. وصل وسلم وبارك وكرم كذلك كله أفضل صلاة وأزكى سلام وأنى بركات على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحاب كل منهم والتابعين وعلى كل ولي الله في العالمين وسائر المؤمنين من الأولين والآخرين عدد ما علم الله وزنة ما علم الله. ورحمنا إلهنا بحرمتهم أجمعين واشفنا وعافنا من كل آفة وعاها واعف عنا وعاملنا بلطفك الجميل ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم نبّر قلوبنا بالإيمان اللهم نبّر قلوبنا بالإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أجرنا من النار 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 يا مدير يا مدير يا مدير يا مدير يا مدير يا مدير يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا غفار يا الله يا غفور يا الله يا كبير يا الله يا عليم يا الله يا حليم يا الله يا لطيف يا الله يا قدوس يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم یا رحمان. اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، آپ ہیں میرے مولا، آپ ہیں میرے مولا، آپ اللہ ہیں، آپ اللہ ہیں، آپ سب سے بڑے ہیں، ہر چیز آپ کے قبضے میں ہے، ہر چیز کے مالک آپ ہیں اللہ، ہر چیز کی قدرت آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ. ہم گنہگار مولا، ہم خطاکار مولا، ہمارے جسم بھی گندے، ہمارا دل بھی گندا، ہمارا ظاہر بھی گندا، ہمارا باطن بھی گندا. مولا آپ گنہگاروں سے بھی محبت کرتے ہیں، اگر آپ محبت نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا ہمارے اللہ. آپ نہیں چاہیں گے تو کون چاہے گا اللہ. آپ تو 70 ماہ کی محبت کرتے ہیں نا، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں نا. بولا آپ ہی نے ہم کو پیدا کیا، آپ ہی ہم کو پال رہے ہیں، اے اللہ آپ ہی ہم کو کھلا رہے ہیں. بولا ہم آپ کا کھائے ہیں، کھاتے ہیں، کھاتے رہیں گے بولا، اس لیے کہ کوئی ہم کو کھلانے والا نہیں ہے، کوئی ہم کو پلانے والا نہیں ہے، کوئی ہم کو پالنے والا نہیں ہے. اللہ اگر آپ صرف نیک لوگوں سے محبت کریں گے تو ہم گنہگاروں کو کون کریں گے بولا. اللہ دنیا کی ماں جب بچہ کمزور اور غلیظ ہوتا ہے، جب بچہ اس سے بہت پیار کرتی ہے، جو بچہ معذور ہوتا ہے اس کی بڑی حفاظت کرتی ہے. حد سے بڑھتی کون گندا ہے بولا، حد سے بڑھتی کون معذور و مجبور ہے بولا. آپ ہم کو سنبھال لیجئے، آپ ہم کو سنبھال لیجئے میرے بولا. بولا ہم کو رد نہ کرے بولا، ہم کو واپس نہ کرے میرے بولا. ہم کو واپس نہ کرے میرے مولا. اللہ ہم کو واپس نہ فرما، ہم کو قبول کرنے بولا. اب آ گئے ہیں تو ہم کو بدل دے میرے مولا. اب آ گئے ہیں تو ہم کو بدل دے میرے مولا. ہمارے توبہ ٹوٹ سکتے ہیں لیکن تیرا وعدہ ٹوٹ نہیں سکتا میرے مولا. ہم توبہ کر 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 توڑ دیتے ہیں مولا. یہ ہماری حالت ہے تو تم معاف کرنا تیری شان ہے میرے مولا. اللہ ہمارے گناہ بڑے ہیں یا تیری رحمت بڑی ہے مولا. مولا ہمارے گناہ سے زیادہ تیری رحمت بہت بڑی ہے مولا. مولا تیری رحمت کا مقابلہ دنیا کے اندر کوئی کر نہیں سکتا میرے مولا. مولا ہم تیرے رحمت کے حقدار ہیں میرے مولا. مولا ہم تیری مغفرت کے حقدار ہیں مولا. مولا ہم کمزوروں کو اگر آپ واپس کریں گے تو ہمارے آقا کا دل ٹوٹ جائے گا. اللہ تیرے آخری رسول ہم کو بہت پیار کیا ہے. تیرے آخری رسول نے ہمارے لیے پیٹ میں پتھر باندھا ہے بولا، کپڑوں میں پاون لگایا میرے بولا. آقا کے صدقے میں ہم کو قبول فرما لیجیے اللہ ہم کو قبول فرما لیجیے. کبھی رد نہ کریے بولا. ہمارے دلوں کی صفائی فرما دیجیے، ہمارے دلوں میں آپ کی محبت عطا فرمائیے.
مولا ہمارے دلوں میں آپ کی محبت عطا فرمائیے. آج تک ہم نے آپ کی محبت کا مزہ نہیں چکا ہے مولا. دنیا کی ہر چیز کا مزہ معلوم میرے مولا, لیکن تیری محبت کا مزہ نہیں معلوم میرے مولا. آپ کی محبت کا مزہ عطا فرمائیے, آپ کے عشق کا مزہ عطا فرمائیے, آپ سے محبت عطا فرمائیے. مولا مولا آپ سے محبت کرتے ہیں, آج سے ہماری محبت کو قبول کیجیے, ہماری محبت کو قبول کیجیے مولا. اپنا محبوب بنا لیجیے مولا, اپنے محبوب بندے میں شامل کر لیجیے مولا, اپنے نیک بندے میں شامل کر لیجیے. ہماری آج کی توبہ کو تو آپ قبول فرمائیے. مولا کریم ہم کو توبہ کرنا آتا نہیں مولا, ہم ٹوٹی پھوٹی توبہ کرتے ہیں, ہمارے توبہ کی تو حفاظت فرما مولا, ہمارے توبہ کی تو حفاظت فرما. ہمارے توبہ پر ہم کو استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما مولا. ہمارے توبہ پر ہم تمام کو استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم. ہم تمام کو پسند فرما لے, ہمارے دلوں میں آپ کے رسول کی محبت عطا فرمائیے مولا. آپ کے ہمارے رونے کو بے حد قبول فرمائیے مولا. ہم مانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو مل رہی ہے مولا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ ساری دنیا میں ہم لوگ ذلیل ہو گئے ہیں. کوئی ہم کو پسند کرنے والا نہیں ہے, کوئی ہم پر رحم کرنے والا نہیں ہے, کوئی ہم پر کرم کرنے والا نہیں ہے. ساری دنیا کے ٹکرائے ہوئے ہیں مولا, ساری دنیا کے ٹکرائے ہوئے ہیں مولا. مار کھا رہے مولا, مار کھا رہے مولا, بڑا مار کھا رہے. ہماری ماں کی عزتیں اجڑ رہی ہے, ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں, ہمارے بڑے بے سہارا ہو رہے ہیں. تیرے دشمنوں کو پکڑ آ گیا میرے مولا, تیرے دشمنوں کو پکڑ آ گیا میرے مولا. ہاتھ سایہ بھی ہمارا نہیں ہے مولا, ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, ہماری زبان بندی ہوئی ہے, ہمارا سب کچھ بنا ہوا ہے مولا. ہمارے جانے کی اب کوئی قیمت نہیں رہی, ہمارے خون کی اب کوئی قیمت نہیں رہی, ہمارے پسینے کی کوئی قیمت نہیں رہی مولا. مسلمانوں کو مارنا ان کا کھیل بن چکا ہے مولا, مسلمانوں کو مارنا ان کا کھیل بن چکا ہے مولا. ہمارا خون ندی نالے کی طرح بہ رہا ہے مولا. آج اس پوری دنیا میں ہمارا کوئی نہیں مولا. پوری دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے مولا. آپ ہمارے ہو جائیے, آپ ہمارے ہو جائیے مولا, آپ ہمارے ہو جائیے, آپ ہمارے ہو جائیے, آپ ہمارے ہو جائیے. اللہ آپ کی اس بہترین رات میں ہم آپ سے آپ کو مانگ رہے ہیں مولا. بولا آپ ہمارے ہو گئے تو کائنات ہماری ہو جائے گی مولا. ہم چھوٹے, ہمارے ارادے بڑے ہیں مولا, ہمارے ہاتھ چھوٹے ہیں, ہمارے دعائیں بڑی ہیں مولا, ہمارے دامن چھوٹے ہیں لیکن ہمارے مرادیں بڑے ہیں مولا. آج ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں مولا, آپ ہمارے ہو جائیے مولا کریم. آج ہمارے ہو جائیے, ان دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے پاس ہتھیار ہے تو ہم غلامان محمد کے پاس آپ ہیں مولا. مولا آپ ہمارے ہو جائیے مولا. ہم نے آپ کو چھوڑا لیکن آپ ہم کو نہ چھوڑیے مولا. ہم غفلت میں آپ کو چھوڑ دیے میرے مولا, آپ ہم کو نہ چھوڑیے مولا. آپ ہم کو نہ چھوڑیے مولا. ایک ماں کی محبت کرنے والی ماں اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی, آپ کیسے اپنے غلاموں کو چھوڑیں گے مولا. ہمارے ہاتھوں کو تھام لیجیے مولا, ہمارے ہاتھوں کو پکڑ لیجیے میرے مولا. اپنی رحمت کی بارش ہم پر نازل کیجیے مولا. مولا ہم آپ کو نہیں تو کس کو پکاریں گے مولا. دنیا کے اندر کوئی دوسرا خدا نہیں ہے, کوئی خدا کو ہم نہیں مانتے, صرف آپ کو مانتے ہیں.
माना कि हम गुनहगार हैं मौला, गुनाह करते हैं मौला, लेकिन हम आपको एक मानते हैं मौला। हमारे लिए कोई दरवाजा नहीं है मेरे मौला, हम किसी दरवाजे में नहीं जाएंगे मेरे मौला, हमको हमारा आपका दरवाजा काफी है मौला। आपके दरवाजे से हमको सब कुछ मिलता है मेरे मौला। जब आपकी कुदरत और आपकी जात से गैरों को मिलता है तो हमको भी जरूर मिलेगा मौला। आज तक हमारे दुआओं में यकीन नहीं था मौला, आज पूरे यकीन के साथ मांग रहे मौला, आज पूरे यकीन के साथ मांग रहे मेरे मौला, आज पूरे यकीन के साथ मांग रहे। हम अपने यकीन को बना रहे मौला, हम